ماہن آوان. اچھا ماہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماہن کا مطلب ہے محب ہو جانے والا. سرکار کو آپ کے ناموں میں سے لکھتے بھی اس کو عربی میں ملک خالی ہے اور ڈبل زیر کے ساتھ. ٹھیک. اور شیلا ہے اور لاسٹ ٹائم ان کی نند آئی تھی. شیلا کون سی والی ہیں؟ آپ ہیں؟ اچھا جی. کن کے ساتھ آئی تھی؟ کون آئے تھے؟ سر یہ ان کی نند تھیں. ان کا بیٹا جو ہے ان کا آپریشن کا انٹسٹینل آبسٹرکشن اور اب وہ آئی سی یو میں ہے. یہیں سروسز کے پیڈز آئی سی یو میں. آپ کی نند آئی تھیں، کیا نام ہے ان کا؟ اسی بچے کے کیس میں ہی آئی تھیں؟ اچھا جی. تو آپ دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان سنی نہیں؟ آپ کیا نام ہے؟ آپ شیلا بیوی کے ساتھ ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان صاحب. آپ نے نہیں سنا؟ آگے پیچھے بیٹھ جاؤ. میں ہاں سورہ رحمان 7 دن سنی آپ نے؟ آنکھیں بند کر کے اپنے بچے کے لیے نہیں سنی ہے. کوشش کریں 7 دن سنیں آپ اسے، چاہے 3 بار. اگر آپ نہیں بھی والد ہیں نا آپ، تو آپ دن میں 3 بار نہ بھی سن سکیں، نوکری ہے، کوئی ایسی روٹین ہے، تو کم از کم 1 بار، چاہے صبح سو کے جب اٹھیں اس وقت سن لیں، یا رات کو سوتے وقت 1 بار سن لیں. تو ٹائم نکلتا ہی ہے. سنتے سنتے چاہے سوئی بھی جائیں، 2 آیتیں بھی سن لی تو ہو گئی اس وقت کی. اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اصل اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے. ماں باپ کی دعا جو ہے وہ بچے کے لیے بڑی خاص ہوتی ہے. اور آپ کی حضوری ہو گئی، دعا بن گئی، کام بن جائے گا. معصوم اس کی مشکل بہتر ہو جائے گی. کیونکہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ ہی بیمار ہوتے ہیں، یا دادا دادی، نانا نانی، پیچھے سے نسل میں آ رہا ہوتا ہے کچھ، یا ماں باپ کی اپنا یہ اپنی کوئی کیا درا ہوتا ہے، یا اپنی دعا ہوتی ہے، اسی کا جواب آ رہا ہوتا ہے. آزمائش ہوتی ہے یا پھر اپنا ہی کچھ کیا ہوتا ہے. میرے جیسے گناہ گار تو خود ہی پھنسے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اولاد کی بھی آزمائش ہوتی ہے. پھر بھی ہر 2 صورتوں میں اس کے دروازے پہ جانا ہے، اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے. وہ ہم بتا دیتے ہیں کوئی کر لے. تو بچوں کے کیس میں جو نابالغ بچے ہیں ان کے ماں باپ نہیں کرنی، دونوں نے. تو اکٹھے کر لیں تو اور اچھا ہے، نہیں تو علیحدہ علیحدہ کر لیں. اچھا آپ کن کے ساتھ ہیں؟ مجھے پتہ چلا جو آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ملیکہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ کسی طبقہ شیف سے آیا کرے. آپ؟ میرا نام ہارون ہے جی. میں آیا تھا دربار پہ آپ کے پاس فوزیہ کے ساتھ. فوزیہ کا ہسبینڈ گجرا والا سے. اچھا جی. میں آج آپ کو ملنے کے لیے آیا. میری بہنیں آئی ہوئی تھیں تو بس آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں؟ ساتھ آئی تو آپ کو ملنے آئے. کون سی ہیں جی؟ آپ ہیں؟ وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. ٹھیک. اور تو نہیں کوئی؟ تو یہ سعدیہ ہیں، یہ ان کو کشمیر میں موقع ملی ہے، اور ان کے ساتھ آمنہ ہے، ان کو بھی. آپ لاہور سے ہی ہیں؟ اور آپ اسلام آباد سے ہیں. ٹھیک. تو آپ آگے دعا کراتی ہیں؟ جی سر، ابھی لاسٹ ویک شروع کی ہے. کالج میں پڑھاتی ہوں تو اپنے بچوں سے اسٹارٹ کیا اسٹوڈنٹس. کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ سر 3rd ایئر. 3rd ایئر 4th ایئر کے. جو بھی بالغ 15 سال سے بڑے ہیں یا انہیں تو بتا سکتے ہیں. کالج گوئنگ. جی سر. چلیں بتا دیں. ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ کوشش کریں، مثبت سوچ پہ کوشش کریں. سوچ ان کی مثبت ہو جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ اگر وہ جڑ جاتے ہیں، یا خیال میں ان کی 24 گھنٹے اگر انہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو دیٹس اٹ. یہی کامیابی ہے. ٹھیک. آپ کن کے ساتھ ہیں؟ آپ کی بیٹی کون سی ہے؟ بیٹی باہر چلے گئی ہے؟ وہ میرا خیال 2-3 بچے تھے، اور ان کے ساتھ ایک صاحب بھی تھے. وہ آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں، وہ میں سیڑھیوں سے بھی چڑھا ہوں تو وہ لوگ جا رہے تھے باہر کو.
تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ بیٹی آپ کو لے کے آئی ہے. میں نہیں سمجھتی، میں آپ کے ساتھ آئی تھی 2019 دسمبر 2019 میں یہاں آئی تھیں آپ؟ جی. کس کے ساتھ آئی تھیں؟ بھائی کے ساتھ گئے تھے. آپ کے بھائی لائے تھے آپ کو؟ کیا نام ہے ان کا؟ عامر. کس لیے آئے تھے؟ کس کے ریفرنس سے کس لیے آئے تھے؟ میں نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھا تھا، لیکن آپ کے بھائی نے چھوڑ دیا، ان سے میں نے رابطہ کیا، تو ان سے بھی میں نے فوٹو لائی تھی، ابھی میں آئی تھی پاکستان. کیا نام ہے آپ کا؟ فرحت. فرحت. جی. بھائی ادھر ہوتے ہیں؟ ہاں جی. آپ وہاں ریاض ہوتی ہیں، جدہ ہوتی ہیں؟ میں قطر میں. قطر میں. ڈاکٹر منیبہ نے پہلے دعا کرائی تھی، جی. عمران سے بھی بات ہوئی ہوئی ہے آپ کی، جی. دعا آپ نے کر لی ہوئی ہے، سورہ رحمان سنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی 2019 میں سنی تھی، اس کے بعد آگے خود لوگوں کو کروا لی. میں نے کوشش کی ہے، بہت لوگوں کو بتاتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے وہ لوگ سنتے ہیں اور بس پھر وہ اچھا دیکھیں گے سنیں گے. میں ان کو آپ کے یوٹیوب کے جو بھی ریفرنس ہے وہ بھی مطلب ان کو نکال کے دیتی ہوں یوٹیوب پہ. تو ایک کو میں نے کروائی بھی تھی ان کی والدہ کو، قطر میں تھے وہ لوگ، تو ان کا بیٹا قومی میں تھا، تو ہمت کر کے ان کو میں نے کروائی تھی. وہ بھی رو رہی تھی اور میں خود فرسٹ ٹائم تھا، رو رہی تھی میں. تو بیٹا ان کا ٹھیک ہوا لیکن اتنا نہیں. کیا مسئلہ تھا جس میں سے ٹھیک ہوا؟ چلا گیا تھا بالکل، اور ڈاکٹر نے کہا ایسے ہی رہ جانا. ریزن نہیں ڈاکٹر نے بتائی کیا؟ ریزن نہیں، مطلب وہ بالکل اس کی آنکھیں کھلی تھی اور کچھ اس کو نہیں سمجھ نہیں آتی تھی، مطلب دیکھتا تھا اور بس. اور ابھی کیا کتنی عمر کا تھا؟ 26-27 سال. بڑا حادثہ. جی. یوزلی یا سر پہ چوٹ لگے یا سر میں انفیکشن ہو جائے یا نشے والے لوگ زیادہ نہیں، وہ جاب پہ تھا اور بہت مطلب اس کی ماں کے کہنے کے مطابق میں ان سے ملی بھی تھی، 2 دفعہ گئی ہوں دیکھنے میں، تو ان کے کہنے کے مطابق کہ ایسے آفس میں ہی نا وہ گر گیا تھا کام کرتے ہوئے. تو ابھی ان کے ماں باپ تو ان کو لے کے مطلب ان کے پاس وزٹ پہ گئے تھے، تو ان کے ساتھ 1 سال رہے ہیں، تو ابھی واپس لے کے آ گیا. اگر رابطے میں ہے تو لے کے گا قصیدہ بردہ شریف صبح پہ شام سنا ہے اس کے پاس لگا. انہوں نے آپ کو بہت میسیجز کیے، فون کیے، میں نے ان کو آپ کے بھائی کا بھی نمبر دیا تھا، آپ کا بھی، اور یہ جو دعا کا ایک نمبر ہے میرے پاس وہ بھی تھا، وہ بھی دیا تھا، لیکن ان کا نہیں رہا. میں نے عمران بھائی سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے اللہ جب چاہے گا اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتے کیا ہو. کیونکہ میں پریشان تھی اور میں یہ اتفاق نہیں ہوتا کہ میرا نمبر بھی نہیں مل رہا، یا میں نے تو رنگ بیک کرنا ہوتا، یہ وہ چینل کے اوپر نمبر ہے اس سے بھی ضرور بات جاتی، اور عمران سے بھی رابطہ آپ سے کر رہی. مجھے یہ تھا کہ میرا پہلا کیس ہے، مجھے کچھ تو رسپانس ملے. شروع میں دعا کرواتے ہیں نا تو بندے کو ہوتا ہے کہ بس فوری طور پہ مجھے ریزلٹس ملے. میں جب شروع میں بتانا شروع ہوا تھا تو آئی سی یو کے پیشنٹس چونکہ ہوتے ہی سیریس ہیں اتفاق ہاسپٹل میں، وہ جس پیشنٹ کو میں بتاتا تھا وہ فوت ہو جاتا. تو میں نے بڑے پریشان ہو کے بابا جی کو بتانا، تو شروع کے تو 1-2 جو میرے سامنے ہوئے جن کی وجہ سے میں شروع ہوا، لیکن اب جب میں نے کنونس ہو کے بتانا شروع کیا تو کچھ نہ کچھ پیشنٹ کام خراب ہو جاتا تھا دوسرے چوتھے 5 دن. مجھے ابھی تک وہ سین یاد ہے کہ وہ میں اسی طرح کیونکہ ڈیلی راؤنڈ ہوتا تھا تو میں نے راؤنڈ میں بتایا کچھ پیشنٹس کو، ان کے ریلیٹیوز کو جو بے ہوش تھے ان کے ریلیٹیوز کو بتا دیا، کیونکہ بائی فورس تو ہوتا نہیں تھا، جس کا دل کرتا تھا وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا، سن لیتا تھا، یا اس کے والدین کو کہتا تھا آپ ساتھ سن لیں یا کچھ. تو مجھے یاد ہے کہ اسی طرح مجھے پتہ چلا کہ ایک دن میں ڈیوٹی پہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک اور نیا پیشنٹ بھی آیا ہوا ہے یا کچھ شام سے یا کچھ کل سے. وہ میں پچھلے پیشنٹس کو بتاتا آ رہا تھا، کچھ کو جو نئے آئے تھے بیڈس چینج ہوئے تھے جو بھی تھا،
تو بہرحال اس کو بھی میں بتانے لگا اس کی امی کو یا کچھ, تو وہ پیشنٹ کے اوپر ہی لیٹ کی, کہتی نہیں ہم نے آپ کی بات نہیں سننی, میں کل سے آبزرو کر رہی ہوں, آپ نے جس کو بتایا تھا وہ سارے فوت ہو گئے. اتنا کہ میں وہ امبیرس, بڑا عجیب سی وہ ریئیکشن ان کا بڑا اسپونٹینیس تھا, بڑا ہی ایک دم سے وہ تھا. تو بھی کچھ دیر کے لیے تو پریشان بھی ہو گیا. بابا جی کو بتایا تو بابا جی بھی ایسے ہی جائیں, کہتے کاکا بابا اگر ان کی سورہ رحمان سنتے ہوئے 1 دن یا 2 دن میں ان کی مشکل آسان ہو گئی ہے تو یہی دعا ہو گئی ہے ان کی, لیکن یہ بات ہر ایک کو کہی بھی نہیں جا سکتی, سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. لیکن اچھی بات ہے جناب کی طبیعت صاف ہوئی ہے, تو اگر یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جاتے تو جناب کی ہوا بھر جانی تھی کہ میرے چمتکار سے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اللہ خود ہی چلا رہا ہوتا ہے, اس کا نظام ہے. ہمارا اتنا صحیح کام ہے بتانا ہمارے ذمہ ہے, منانا نہیں ہے, بحث کرنی نہیں ہے ہمارے ذمہ. ہم بتا دیتے ہیں, پھر آگے اگلے کا نصیبہ وہ جانے, اس کا رب جانے. ٹھیک. میری ایک اور دوست تھی میرے ساتھ جاب کرتی ہے, اور میں نے سیریا کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے فادر 4 سال ہو گئے وہ بھی کوما میں. تو فرسٹ ٹائم اس کے بعد میں نے سوچا ان کے بارے میں فادر کے بارے میں میں نے تو سوچا کہ انگلش میں دعا کرواتی ہوں, کچھ میں سوچ رہی تھی میں کہ میں کیسے ان کو دعا کرواؤں گی, عربی زبان آتی ہے ان کو. تو میں نے بڑی کوشش کی, اس کو پہلے ان کی بیٹی کو منایا, پھر ان کی میں نے کہا اپنی مطلب مدر سے بات کرو, اگر وہ ایگری ہیں تو میں خود جاؤں گی نا ہاسپٹل. تو یہ تھا کہ میں کچھ کروں, کوشش کر رہی تھی. تو وہ کہتی ہیں, میری ماما کہتی ہیں کہ میں خود ہی مطلب ان کے پاس جا کے میں کر لوں گی نا. تو میں نے کہا نہیں مجھے لے کے جاؤ. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں بعد میں چلی جاؤں گی. تو میں نے اس پہ سمجھایا, سینڈ کیا یوٹیوب سے نکال کے. تو وہ کہتی ہے کہ میری مدر نے کیا تو میرے فادر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. میں نے کہا میں چاہتی ہوں مجھے بتاؤ. تو میں نے کہا فرائیڈے کو کبھی بھی تم کسی بھی ٹائم میں بولو گی تو میں تم پہنچ جاؤ, تمہیں پہنچ جاؤں مجھے بتا دینا. تو ہو ہی نہیں, اس نے بتایا. وہ ریلیجیسلی پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بدعت نہ ہو, مذہب میں نہ کوئی نئی چیز ہو. لوگوں کو بتایا میں کوئی تو بتائے ہم نے کیا ہے تو ایسے ہوا. جس کو ضرورت مند دیکھیں, جس کے لیے آپ کے دل میں تڑپ آئے, جو آپ سے اپنا دکھ بیان کرے یا کسی کا دکھ دیکھ کے آپ تڑپ اٹھیں, انہیں آپ ضرور بتا دیا کریں. آگے جو اللہ کا حکم ہے وہ تو اپنی جگہ. سعدیہ جی آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں, اپنا تعارف کرائیں. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے خود کیوں سنی تھی اور خود آپ نے اس میں سے کیا ملا آپ کو. سر میرا آلموسٹ اس سے ہے کوئی 2011 یا 12 سے ہے شاید, مطلب میں اس کے بارے میں سن رہی ہوں, لیکن وہ بس اس طرح سے سن رہی ہوں ریلیجیسلی کہ جیسے ہمارا ایک بلیف ہوتا ہے انفلینچنگ, کہ اگر کسی نے بتا دیا کہ سورہ رحمان میں شفا ہے تو ہمارا بلیف ہے کہ ظاہری بات ہے قرآن پاک تو ہے ہی شفا, اور اگر سورہ فاتحہ میں, اور اگر سورہ فاتحہ کا کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ہے. تو اسی طرح پی ٹی وی پہ اس ٹائم پہ تو تھوڑا سا تھا پی ٹی وی کے ساتھ انٹریکشن, اس پہ 1-2 پروگرامز دیکھے سر, آپ کو دیکھا اور وہ بھی سنا بھی. تو لیکن اس ٹائم تک چیزیں ٹھیک تھیں, تو اس طرح سے ان ڈیپتھ اس کو سرچ بھی نہیں کیا, کچھ نیٹ وغیرہ بھی اتنا یوز نہیں کرتے تھے. پھر 2015 کے بعد میرے اپنے ساتھ کچھ ایشوز ہونا شروع ہوئے, لائک 2019 میں پھر میں نے اس کو سن لیا, لیکن شاید مجھے اس کی وہ چیز سمجھ نہیں آئی, جیسے اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھنی اور ساتھ ایکسٹرا چیزیں بھی نہیں کرنی, اور پھر وہ اللہ پانی والی دعا کنٹینیو رکھنی ہے. وہ چیز بھی مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ میں نے نہیں کی. 2-3 دفعہ سنی لیکن مجھے اس طرح ریزلٹس نہیں ملے. تو پھر میں ڈر گئی, میرے جو بھی ہیلتھ ایشوز تھے, میں نے کہا نعوذ باللہ میرے اندر ہی فالٹ ہے, میں صورت کو مزید ٹیسٹ نہ کروں, گناہ ملے گا. تو پھر میں نے کہا پہلے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر بابا جی کہ اپنا دل صاف کریں, تو میرا دل تو بہت ہی کالا, صاف ہی نہیں ہو رہا نا. میں نے 2-3 دفعہ سن لی ہے, تو دل کا مسئلہ زیادہ ہے. تو حالانکہ مجھے اللہ کا شکر کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں تھی, لیکن مطلب مجھے وہ ایک فیل آنا شروع ہو گئی. تو میں نے پھر فار دا ٹائم بینگ اس کو نا ہولڈ آن کر دیا. پھر انہی دنوں میں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ اتفاقاً جناح اوپر میں میم سے ملاقات ہوئی, میم خوشنود سے نا. میرے ہسبینڈ کی جو وائف ہیں ان کی کال آئی ہوئی تھی,
تو وہ مجھ سے ڈاکٹرس کے بارے میں پوچھ رہی تھیں. وہ گجرانوالہ میں رہتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کی وائف؟ سوری فرینڈ کی ان کے جو فرینڈ ہیں اس کی وائف کی کال آئی تو انہوں نے پوچھا جی اچھے ڈاکٹرز کون سے ہیں اس ایشو سے ریلیٹڈ. تو پھر میں نے انہیں بتا دیا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا. تو بہرحال میں نے اینڈ پہ انہیں یہی کہا کہ آپ دیکھ لیں, آپ کا دل مانتا ہے یہ 2-3 ڈاکٹرز ہیں تو ہم نے تو ساروں کو ٹرائی کر لی ہے, تو اللہ نے آپ کو شفا دینی ہے, لیکن آپ ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. تو وہ چونکہ میں ٹیچر بھی ہوں, تھوڑی آواز اونچی ہوتی ہے, تو وہ شاید میم نے میری آواز سن لی تو وہ پھر میرے پاس آئیں, میم خوشنود. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2 منٹ دیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی ضرور. انہوں نے مجھے وہاں بٹھا لیا, انہوں نے مجھے سارا بتایا. میں نے انہیں شو نہیں کرایا کہ مجھے یہ سارا پتہ ہے یا میں ڈاکٹر بابا کو سنتی ہوں. اور لیکن میں نے نا وہاں پہ شاپ میں بیٹھ کے نا رونا شروع کر دیا نا. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں اور آپ اس طرح سے کریں تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے نا حل ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ کووڈ کا تھوڑا زور زیادہ شروع ہو گیا, اور 2020 میں مطلب ہم لوگ فری تھے, اس طرح سے میں کالج بھی نہیں گئی. میں نے پھر تھوڑی زیادہ سرچ کی, پھر اپنے آپ کو تھوڑا میں نے کہا دل تو صاف کرنا ہے, دل صاف نہیں ہو رہا کیونکہ ریزلٹس نہیں آ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتی ہوں, کیونکہ وہ تھوڑی سی درود شریف پہ بھی سرچ کی تو اس میں یہی تھا کہ درود شریف ایسی چیز ہے دلوں کو نرم کرتا ہے یا راستے کھولتا ہے یا. تو بس پھر میں نے درود شریف ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ پھر تقریباً میں نے 1 سال پڑھا ہے درود شریف. اس کے بعد ابھی میں نے پھر دوبارہ سے سورہ رحمان نہیں سنی تھی, پھر مسئلہ جو ہے وہ اپنی ایکسٹریم پہ چلا گیا. پھر میں اور ڈر گئی, پھر میں نے درود شریف تھوڑا کم کر دیا کیونکہ میں پڑھتی بھی درود ابراہیمی تھی. میں نے کہا لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ یہ بہت زیادہ درود شریف پڑھ رہی ہے, لیکن شاید وہی آپ والی بات قول و فعل میں تضاد ہے. کوشش تو کر رہی تھی لیکن ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی لوپ ہول تھا. تو بس اس کے بعد پھر میری ایک سرجری آ گئی, اور پھر آگے مزید پرابلمس جب بڑھا تو پھر میرے پاس نا ان کا کارڈ پڑا ہوا تھا میم خوشنود, وہ 1.5-2 سال سے میرے پاس ہی پڑا ہوا تھا. تو بس انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, تو میرے ذہن میں کہیں یہ پازیٹیو ہوپ تھی. میں شاید اس ٹیم میں آنا چاہتی تھی یا جو بھی تھا, مطلب میرا آبجیکٹیو تو یہی تھا. وہ اللہ شامل کرتا ہے یعنی وہ الگ بات ہے. جیسے ابھی یہ سسٹر بتا رہی ہیں جو پیچھے بیٹھی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں, آپ کا پرابلم سالو ہو جائے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے, کیونکہ وہ بھی ٹیچر ہیں اور آپ بھی ٹیچر ہیں. تو پھر ہم آپ کے کالج میں آئیں گے, ہم وہاں سیمینار کریں گے, اور آپ نے خود بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے. تو وہ چونکہ میرے پرابلمس سالو نہیں ہوئے تھے, میں ریلیکٹنٹ تھی, تو میں نے کہا لوگ کہیں گے کہ اپنا تو مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے تو دوسروں کو دعائیں کراتی پھر رہی ہیں. خیر جب میں نے ابھی پچھلے مہینے میں بہت زیادہ تقریباً 13 days ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہوں کلثوم انٹرنیشنل میں, اور میری جو ہے پوری عید وہیں پہ گزری ہے ہاسپٹل میں. تو بس اس کے بعد پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا آپ اس چیز کو چھوڑیں. انہوں نے مجھے دعا بھی کرائی پراپر طریقے سے, اور پھر میں نے تھوڑا اور سرچ کیا, مجھے کچھ چیزیں اور سمجھ آئیں. بس وہ جب اللہ نے ریویل کرنا ہوتا ہے تب بھی ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ نے بتانا ہے لوگوں کو نا, بغیر یہ سوچے کہ آپ کا پرابلم سالو ہوا ہے یا نہیں. تو بس پھر اللہ نے مجھے ہمت دی تھی, اور اللہ کا شکر ہے میں نے پہلی دفعہ ہی دعا کرائی. وہ بڑا اچھا رسپانس تھا, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تھوڑے شاید انوسینٹ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی وہ انوسینس اس طرح سے کم ہو جاتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. پھر میں نے اگلے دن ٹیچرس کو بھی کرائی, پرنسپل کو بھی ان کے آفس میں. تو بس اب آلموسٹ اس دن سے تقریباً 1-2 کیسز روز ہی ایسے ہوتے ہیں, میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں دعا کا, مطلب میسج کنوے کر رہی ہوتی ہوں. 2 دفعہ میں کروا چکی ہوں دعا جی. تو بس میں نے پھر ان سے یہی کہا کہ آپ پلیز مجھ سے پرومس کریں, یا آپ پلیز کوشش کریں. میں اب ڈائریکٹ تو نہیں وہاں پہ جا سکتی, وہ کیا کہیں گے کہ آپ آ گئی, آپ کو پتہ بھی ہے سورہ رحمان سننی ہے, پھر بھی آپ آ گئی آپ نے سن لی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو میں ضرور ان سے نا ملواؤں گی. تو بس پھر میں نے کہا آپ مجھے پلیز ایک دفعہ اوکے کر دیجیے گا, جب بھی آپ نے جانا ہو تو ہم ریڈی رہیں گے. تو بس انہوں نے پھر مجھے کہا آپ آلموسٹ کنفرم ہی سمجھیں. تو بس پھر آج انہوں نے کل ہمیں بتایا, تو بس پھر ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے. لیکن بیسک وہی تھا کہ ایک آپ سے ملنا بھی تھا, اور دوسرا ایک کوشچن تھا, لیکن وہ اینڈ پہ کروں گی آپ سے. ابھی کر لیں؟ نہیں سر ابھی نہیں. کیوں؟ وہ سر بس آپ سے پھر اس میں بات کروں گی. ابھی آپ کر لیں کوشچن. سر یہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کہ اس کا جو کنڈیشن کہہ لیں یا اس تھیراپی میں جو بھی ہے چیز, لائک ہمیں کہنا تو بہت آسان لگتا ہے دل صاف کریں یا معاف, مطلب میرا اس طرح سے کسی کے ساتھ کوئی وہ اتنا بڑا نہیں, چھوٹے موٹے تھے گلے شکوے, وہ تو میں نے دل سے نکال دیے.
لیکن وہ جو دل صاف کرنا، اور وہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اب دل صاف ہو گیا ہے، یا کیونکہ ہم تو بہت عام گناہ گار انسان ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ وہی والی بات ہے نا کہ گھر کی آپ روز صفائی کرتے ہیں تو پھر دل کی بھی تو روز کرنی پڑتی ہے نا. دل تو ایک زیادہ وہ مقدس جگہ ہے، تو اس کی صفائی پہ ٹائم بھی اور کوشش بھی زیادہ لگتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جب تک دل صاف نہیں ہوگا پھر آپ کی اس اذیت سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. مطلب مجھے یہ لگتا ہے، ابھی بھی مجھے ہاسپٹل میں بھی میں یہی سوچتی تھی کہ مطلب اللہ تعالیٰ اس طرح سے مجھے نہیں معاف کر رہا ہے، یا مجھے پراپر وہ نہیں مل رہی ڈائریکشن، اسی لیے یہ چیز میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. بس تھوڑا اس حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی سر. کون سی چیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ بیماری یا کوئی مسئلہ جو ہے آپ کا؟ بیماری کوئی تھی. اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ دل صاف ہو گیا؟ جب آپ صاف دل سے پورے پیار سے دعا دے دیتے ہیں سبھی کو، اور کرتے بھی وہ اللہ کی خاطر ہیں، تو یہ اللہ پہ ہی احسان ہے. اور اللہ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے، نیتوں کا حال جانتا ہے، تو اسے پتہ ہے آپ کتنے خلوص سے دعا دے رہی ہیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر. تو اگر آپ یہ پورے خلوص سے کہتے ہیں تو، اور کہتے آپ اللہ کی خاطر ہیں، اس کی مخلوق کو، اللہ کی نادان مخلوق کو اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں، تو اللہ تو خود رحمان ہے. ٹھیک ہے، وہ تو فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا تھا، یا اور 1,24,000 پیغمبر سارے گناہ گاروں کے لیے آئے ہیں نا، انہیں بچاؤ، انہیں بلاؤ، انہیں واپس لاؤ. تو جو خود ہی اللہ کے در پہ پہنچا ہوا ہے اور اللہ کی خاطر معاف بھی کر رہا ہے اس کی مخلوق کو، تو اللہ رحمان ہے، وہ تو اسے 70 گنا زیادہ نوازے گا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تو اس کو اس کے معاف کر دے گا گناہ سنا، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں اس کو چھوڑ رہا، کسی بندے کی آہ لے لی ہے، میں نہیں کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کی گستاخی کی ہے، اب وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے کیسے جان چھوٹے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو تلافی میں اللہ سے کہیں کہ میری جتنی نیکیاں ثواب ہیں اس میں سے جتنی تلافی آپ سمجھتے ہیں اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں. ٹھیک ہے، اور جو بچ جائیں بلکہ وہ ہدیۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیں، وہ اپنی امت میں جس پہ مرضی بانٹ دیں. اس کے بعد اب یہ نیکیوں کے بوجھ سے بھی فارغ ہو گئے، صرف رہ گیا گناہوں کا بوجھ. اپنے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہونا گناہ گاری سے کہ میرے ہی کوئی قصور ہوگا، میں پھنس گیا ہوں. جی بالکل. تو اللہ کریم اپنی غلطیاں تو فوراً معاف کر دیتے ہیں. ہاں، جو بندوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے تلافی میں اپنی کوئی نیکیاں ثواب پیش کیے ہیں تو اللہ کریم اس بندے کے دل میں رحم تو ڈال سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کی نیکیاں ثواب بھی میری طرح بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے دل زیادہ توڑے ہوئے ہیں، تنگ کیا ہوا ہے لوگوں کو، پھر یہ ہے کہ نیکیاں ثواب ساتھ ساتھ زیادہ کما لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ ایک درخت کو اللہ 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 کہہ کے پانی دے دیں، کسی کو دعا کرائیں، وہ پتہ نہیں کس کس کو معاف کرے اللہ کی خاطر، تو کنٹریبیوشن تو آپ کی آ گئی نا. تو صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہو گیا. اپنے ہاتھ سے صدقہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، ننگے کو کپڑے پہنائیں، کسی کا عیب دیکھ کے چھپائیں، کسی کی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی جو مدد کر سکتے ہیں کریں. روزمرہ استعمال کی چیز ہی مانگنے پہ خوشی سے دیں. تو یہ ساری نیکیاں ہیں، اور یہ کریں اللہ کی خاطر، نہ جنت کے لالچ میں، نہ دوزخ کے ڈر میں، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے، بس اللہ کے لیے کریں. تو آپ کا وہ بینک بیلنس کچھ بننا شروع ہو جائے گا، کچھ کمپنسیشن اللہ ادھر کر دیں گے. آپ نے اللہ کو کہا ہوا کہ اللہ اس بندے کے دل میں یہ ڈال دے اور میری جان چھڑا دے. کئی بار ہمیں پتہ ہی نہیں نہ ہوتا ہم نے کس کا دل دکھایا ہوا ہے، کئی بار زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جب ہم اپنے حسن، جوانی، دولت، شہرت، علم کے زوم میں ہوتے ہیں، نیکیوں کے زوم میں ہوتے ہیں، پارسائی کے زوم میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم کسی گناہ گار کو رگڑا لگا جاتے ہیں سرے بازار، اس کے بچوں کے سامنے اسے کہتے ہو تو شرابی کبابی، تیرے ویکھے نے تیرے ورگے بڑے. اس نے چاہے صبح ہی توبہ کی ہو کہ یا اللہ میرے ان پردے رکھی دیکھوں میں، تو اللہ تو پردے رکھتا ہے، بندے نہیں باز آتے. ٹھیک ہے، اب اس کا دل دکھ جائے، وہ کہے تینوں ایک لگے تے تو جانے، ہوں تسی شراب اجے پیتی بھی نہیں، بوتل ویسے ڈیکوریشن ہی رکھی سی، تھوڑے پہ الزام لگ جاتا ہے. ویڈیو میں کہیں آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی میز پہ شراب کی بوتل، ڈاکٹر صاحب تو زبائیاں دے پھنس جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ کسی نے پانی کی بوتل آ کے رکھی تھی فلانا، یا ڈیکوریشن ہے، ہم نے اس میں منی پلانٹ لگایا ہوا. دنیا نہیں مانتی. تو
کئی بار اپنے بڑوں کے ساتھ اونچا بول جاتے ہیں. ماں باپ ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, سسرال میں بڑے ہیں, بیویوں کے کیس میں خامد ہے, یا استاد آپ کے مرشد. یہ بڑی میں نے غلطی دیکھی ہے لوگوں میں. میں نے زیادہ تر نیکوں کو پھنسا دیکھا ہے. میرے پاس زیادہ نیکوں کے کیس آتے ہیں, یعنی جو پھنس جاتے ہیں نا وہ نیک پھنستے ہیں. جو گناہ گار بیچارے یوں نکل جاتے ہیں, روندے پٹتے آندے نے, کہنے اسی ساڑھے کو آپ ہی بڑا کام خراب ہوا ہے. ٹھیک ہے, نیکوں کے کیس پھنس جاتے ہیں. یہ ساڑھے کو غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی, اسی تو کدی یہ بھی نہیں کیتا, اسی تو وہ بھی نہیں کیتا, اس انج بھی نہیں کیتا. اب انہیں بھی طریقے سے میں بتا تو رہا ہوتا ہوں, مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے ہی کہیں ٹھڈا مارا اپنے گرو کو یا محسن کو. اس کے بعد اب یہ پکڑا گیا ہے قصور. ادھر سے لاہور سے جائیں تو قصور انٹری سے جسٹ پہلے ایک ٹیلا سا ہے, چھوٹا سا ایک دربار ہے, دیا بھی نہیں جل رہا. وہاں کھڑے ہوں گے تو ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک شہر غرق ہوا ہے یا قصبہ غرق ہو گیا. وہ بھی اللہ کا بندہ تھا, اسے بہت تنگ کیا اس زمانے کے لوگوں نے. اب سرکار دو عالم کا جو مین شیوا ہے, ان کی آل کا بھی ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے, مسلسل زیادتیاں برداشت کر کے لوگ کر رہے ہیں. ان کا یہ شیوا ہے. انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے. لیکن وہ صاحب اللہ کے بندے جو بھی تھے, انہوں نے جدو بہت ہی تنگ کیتا. ایک دن کوئی ایسا آ گیا نہ پھڑ کے پیالہ مودہ مارتا, شہر الٹ گیا, سارا کا سارا شہر الٹ گیا نا. وہ ساری کی ساری اس بستی پہ ان کی ڈیوٹی تھی. اس بستی کو انہوں نے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے تھے کہ اللہ انہوں نے غرق کر, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں ابھی مہلت نہیں پوری ہوئی, تو کون ہوتا. وہ اس فقیر کے ہاتھ سے تو یہ ہو گیا. روحانی طور پہ وہ اس لیول پہ تھا نا, عشق میں وہ ایسے لیول پہ تھا, ایسی وجدانی کیفیت میں تھا, اس کے اختیار میں تھا نہیں تھا, لیکن بہرحال یہ ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم قصور شہر کے اندر سید ہے بابا بلے شاہ, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک, فتوے سارا ہونے کے بعد, حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں, حق ہو جاتے ہیں, ان کا جنازہ نہیں پڑھانے دیا جاتا, بلکہ لاش کو شہر سے باہر کوڑے پہ پھینک دیا جاتا ہے. اور یہ بھی فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کا مسلمانوں میں سے جنازہ پڑھے گا یا پڑھائے گا تو اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا, اور بیویاں گھر نہ بڑھن دینا اپنے خاوند میں. 3 دن وہ لاش پڑی رہتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, قصور کیا ہے بلے کا یہ تو ساروں کو پتہ ہے. اب ہجڑے آتے ہیں اور وہ اس لاش کو اٹھاتے ہیں, دفناتے ہیں, اس کا جنازہ کرتے ہیں. ٹھیک, جن مولویوں نے فتوے دیے تھے, جنہوں نے یہ سارا کچھ کہا تھا, ان میں سے کسی کو نام پتہ ہے ان کا, لیکن بلا دعا ہی دیتا رہا اس شہر کو. آج وہ شہر جو ہے 4 گنا بڑا ہے, اور بلے کا دربار سینٹر میں ہے, اور قصور والے کہتے ہیں بلا ساڈا. ٹھیک ہے, اور قصور پہچانا جا رہا اسی بلے سے. جو بلے کو کافر کہہ رہے تھے ان کا کسی کو نام تک نہیں پتہ. ٹھیک, اب وہ بھی فقیر ہے, وہ بھی فقیر ہے. بلے کے چلے جاؤ تو پورا شہر آباد ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے بابا ساڈا ہے. جو بھی اتنے کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, کوئی تمالا پا رہے ہیں, کوئی گانے گا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, بات اللہ ہی کی ہو رہی ہے جس طریقے سے کسی کو آتی ہے, جتنی کسی کی سمجھ ہے. ٹھیک, ساتھ مسجد بھی ہے, وہاں نماز بھی ہو رہی ہے, لیکن چند کلومیٹر ادھر شروع میں ہی وہ بستی اجڑی ہوئی ہے. اس کے بالکل اوپر چھوٹا سا دربار ہے, دیا بھی نہیں جلتا, کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ, کیونکہ وہ نسل ہی ساری ختم ہو گئی جن پہ ان کی ڈیوٹی تھی. جیسے کئی نبی ہیں, وہ اس دن کھڑے ہوں گے, قیامت والے دن ان کی امت میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے. ٹھیک, انہوں نے پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعائی دی ہے نا. ادروائز اللہ بتا رہا ہے کہ ایک اونٹنی کے اوپر ذرا سا ظلم ہوا ہے, اس کی کانچیں کاٹ گئی ہیں, ٹانگیں کاٹی ہیں لوگوں نے, تو اس کے بچے کی چیخ کی, یا اس کی چیخ کی آواز سے پہاڑ ڈرس کے گر گیا اس بستی پہ. تو یہاں تو اونٹوں والے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے 6 ماہ کے بچے سے لے کے 6 سال کے, 15 سال کے, 60 سال تک والے, وہ سارے ایک ایک کر کے شہید ہی ہوئے ہیں.
یا ان کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا جا رہا ہے، وہ کیونکہ وہ قربانی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے سی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. ان کی دعا یہی ہے کہ اس امت کو معاف کر دے، ان پہ کرم کر دے، ان پہ فضل کر دے. ہمارے نانا کی امت سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں قیامت تک بھی جو ہونی ہیں، 72 فرقے 72 قربانیاں گھر سے دے دی ہیں انہوں نے. ٹھیک، اب یہ سنت نبھائے کون؟ یہ تو کون کھڑا ہو؟ ٹھیک ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم سید ہیں یا ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، یا ہم جو بھی کہنے والے ہیں، لیکن ادھر کھڑا ہونا تو بہت مشکل ہے. کون کھڑا ہوگا وہاں پہ؟ بچ آ سکتا ہے، لیکن ڈیوٹی تو یہ کیا آج ظلم نہیں ہو رہا، آج نہیں کہیں بھی کربلا برپا ہوتی ہے، آج نہیں حق اور باطل کا مارکا کہیں بھی ہوتا. ہمارے گھروں سے لے کے ہمارے دفتروں تک، سڑکوں پہ، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ظلم کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں یا برائی کو برا کہتے ہیں، یا کم از کم دل میں ہی برا جانے کہ یار یہ غلط کام ہے، یہ بندہ غلط کر رہا ہے، یا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یا میرا ابا غلط کر رہا ہے. یہ ٹیسٹ تو ابھی ہم نے دیے نہیں ہیں کہ باپ کے آگے کھڑے ہو جانا کہ نہیں، جہاں وہ اللہ رسول کے اپوزٹ ہے وہاں ماں باپ چھوڑنے، جہاں اللہ رسول کے اپوزٹ ہیں اولاد تو اولاد کو چھوڑنا چاہے پلی بڑی ہو. یہ بڑے مشکل سے ٹیسٹ ہیں. اور جائے کہ اولاد بھی اللہ رسول کے راستے پہ ہو تو اللہ کہے کہ انو ذبح کرنا میرے راج، ٹھیک ہے، اور اسے شوق سے پھر ذبح کرنا. یہ تو ہم کہاں سے دیں گے یہ ٹیسٹ؟ ٹھیک ہے. ساڈے تو اپنے مسئلے نہیں نا مکتے، اسی تو اپنے ابے نہیں معاف کرنے تیار نہیں ہوتے، اپنے بھائی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، یا اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف کرنے پہ تیار نہیں، اپنے خونی عزیز رشتہ داروں کو، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو مر گیا ہمارے لیے، تو گھر نہ آئی، تو یہ نہ کریں، تو وہ نہ کریں. لیکن اگر معاف کر دیں اللہ کی خاطر تو اس کا اجر پھر اللہ ہی دے گا نا. تو وہ اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے 70 گنا. یہی اس کی رحمانیت ہے. باقی وہ پچھلی سمجھائے گی تمہیں، ہماری سہیلی ہے نا، باقی تمہیں وہ سمجھا رہی ہے. بہن ہے، سہیلی ہے، جو بھی ہے، باقی کا تمہیں وہ ڈی کوڈ کر دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اچھا والا مسلمان نہیں وہی والی پھر بات آتی ہے، نیک نظر آنے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے. وہ زیادہ ماشاءاللہ بہت آگے. کیا نام تھا تیرا؟ شاہد کے بھائی؟ شفیق. شاہد نہیں، شفیق. ہاں شفیق، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کنیاں مجھاں رکھیاں نے ماشاء اللہ؟ 25. دودھ خالص ہی دنیا نے یا پانی والا دنیا نے؟ مجھاں بھی آج کل خراب ہوئی ہیں، کریکٹر لوز ہوئے ہیں، سب خالص دے دیا نے. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. 25 بھینسیں کٹھی، اینی برکت نہیں شہر وس جاتا ہے. شہر جو 25 مجھاں خالص دودھ دے رہی ہون تو اللہ اس گل کا بڑا یاد کر لینا، کیونکہ مجھاں کے کریکٹر بہت لوز ہو گئے ہیں. دودھ زیادہ لوز. لوگ مجبور ہو کے پھر جڑے مجھ نہیں رکھ سکتے انہوں نے یوریا، واشنگ پاؤڈر، وہ نہ بھی دودھ بنا لیا کہ نہیں تو نہ صحیح. ہاں جی ہے نا. پھر وہ جڑے بیچاری WHO نے، باہر دی گورنمنٹ نے، UN نے، اقوام متحدہ نے جڑے ٹیکے پاکستان کلے سن کے آبادی نہ ودے بندیاں دی، وہ مجھاں لائی جا رہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی سب اللہ تے ہے نا، رسول ہے، اللہ رسول معاف کرے گا. بندیاں نہیں معاف کرنا، تو ان کے رکھو. ٹھیک. تیری تو ماشاء اللہ تو کہنا پیا 25 مجھاں نے اور 25 مجھاں تے خیر نہ ساریاں خالص دودھ دنیا نے، بیچ کچھ سون والیاں بھی نے. ماشاء اللہ، اللہ برکت پائے گا اور پائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیرا گھر ہی بہت دور ہے، نہیں تو میں دودھ تیرے کو منگواؤں گا، یہی بڑی دور ہے. اچھا ٹھیک جی. فرزین کیا نام تھا آپ کا؟ ماہن. جی ماہن، سوری جی ماہن.
ایک میرے دوست تھے کیسر, ان کے بیٹے کا نام بھی ماہن تھا, میم الف اور ہے حلوے والی اور نیچے 2 زیریں, انہوں نے نام رکھا. اور آپ نے بھی یہی رکھا ہوا ہے؟ جی جی. کس نے رکھا ہوا یہ نام؟ دادا نے. دادا نے. اچھا, کیوں آنا چاہتے تھے یہاں پہ؟ ایک تو تھا کہ بے چینی ہوتی تھی, ویڈیو سے میں دیکھتا تھا آپ کی, لائک 1 سال سے میں کنیکٹڈ ہوں, تو کنٹینیوسلی اکثر میں ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا. مجھے ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ یار میں بھی جاؤں, بیٹھوں اور آپ کو سنوں. ادھر آنا چاہتے تھے؟ جی. کیا میں کوئی لیکچر دیتا ہوں, آواز کرتا ہوں تیرے خیال میں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں, میں بڑا ایمبیرس ہوتا ہوں کہ نام اس کام کے تو کوئی واز سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے, نہ میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں. میں تو ڈاکٹر ہوں, ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں, اور وہ کوئی بھی کر لے, کوئی بھی کر لے, دنیا میں کہیں بھی بیٹھا, کسی بھی مذہب کا, کسی بھی نسل کا آدمی, اگر اسے صحیح لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کر لے, ایسی سچویشن میں جہاں اس کے خیال میں کوئی حل نہیں ہے, تو وہ اپنے مالک خالق کے آگے پیش ہو جائے اور ڈوب کے اس کو سن لے, شفا ہو جاتی ہے یا کام ہو جاتا ہے. جی آپ ظاہری بات ہے, ان کی بڑی بہن ہے تو ان سے بھی زیادہ بڑے مسئلے ہوں گے. نہیں جی, ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, دعا شعا کرتے ہیں, ان کا بلیف ہے. میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. مجھے اپنی دعا سے زیادہ, آئی نو آپ یہ کہیں گے کہ تمہیں اپنے حالات کا زیادہ پتہ ہے, یا جو بندہ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. لوگوں کا بلیف ہوتا ہے نا, جس پین سے ہم گزر رہے ہیں, بھئی آپ کو نہیں پتہ, سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں, چپ کر رہے ہیں, اینی تھنگ لائک دیٹ. تو میرا خیال ہے مطلب ایک بلیف ہے کہ آپ اپنی سفرنگز میں اتنا زیادہ ہو گئے ہوتے ہیں ڈیپ, ایون اف آپ وہ معافی لوگوں کی ہوتی ہے, سفرنگز کی جو پین ہوتی ہے اس میں آپ کہہ تو سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا واٹ از گڈ فار اس, واٹ از بیڈ فار اس. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک راستے کا, ہمارا کام ہے چلنا. اب ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, کیا مانگنا ہے, میرا خیال ہے ہم میں سے موسٹلی لوگ اسی لیے آپ کے پاس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں, لائک آئی ایم ہیئر کہ آپ میرے لیے دعا کریں, خود بائی نیم. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ. میری بچی کے لیے بھی, وہ ابھی وہ تنگ کر رہی تھی, میں نے کہا آپ چلو دوڑو, آپ کا میرا پیس خراب کر رہی ہے. آپ کا تو اپنا نام ہی آمنہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں اسٹل میں بتا رہی ہوں اگین, آئی ایم ناٹ اے گڈ مسلم. نہیں, یو آر ناٹ اے گڈ مسلم. گڈ پریکٹائسنگ مسلم. پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے تو میں تو, مجھے میرا پہلے پتہ تو کر لیں مسلمان بھی ہوں گے نہیں. آئی ڈو بلیو. ٹھیک ہے, آئی ڈو بلیو. یہ آپ کا حسن ظن ہے, میں مشکور ہوں آپ کا کہ چلیں شہر میں کوئی ایک تو ہے جو مجھے مسلمان سمجھتا ہے. نہیں, میں آپ کو بہت اچھا, بچوں کو بھی بتاؤں گی, وہ آئیں گے آپ کے. آپ کو کیسے میرا پتہ, کیسے آپ نے مجھے اتنا حسن ظن بنا؟ یوٹیوب سے. یوٹیوب پہ آپ کے خیال میں سچ ہے سارا کچھ؟ یوٹیوب پہ جتنا فراڈ ہے. میں نے کہا سر, آپ نے کہا حسن ظن تو ہم بنائیں گے سب. یوٹیوب دے تے مینوں, میں پتہ نہیں تواڈے جو کسے نہ ہے, مینوں تے شرم آندی, دس دیاں کنے فارمولے تے میں استعمال کر کے بعد شرمندہ ہویا کہ کوئی گل سی کرن والی. کدے وال پورے گنج ٹھیک کرن والے, کدی کچھ ایڈے ایڈے فارمولے آسان لکھے ہوندے نے, تے ایہو جی میرے بھی ایک ہٹی چل رہی ہے. کچھ ورڈز چاہیے آپ کے بس, لائک آئی ڈو بلیو کہ آپ جو ورڈز کہیں گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوں گے دین مائن. نہ میرا ایکسپیرینس ہے, نہ میرے پاس, مطلب آپ اللہ کے سامنے وہ ایسے والا پیش ہو سکتے ہیں منہ پہ زپ لگا کے, ورڈز ختم ہو جاتے ہیں جب اس کو سب کچھ پتہ ہے. لائک آئی ایم فرام دیٹ کیٹیگری آف مسلم جو کہتے ہیں اللہ نے جس ٹائم سارا کچھ پتہ ہے تو یار کی منگی ہے پھر. ہاں, آپ سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو کی منگی ہے. آئی ایم ہیپی, سیٹسفائڈ اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ, بٹ اسٹل پیپل اراؤنڈ می یوز ٹو سے یار تیرے تو مشکلات ہیں نا, تو کچھ کر. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پھر پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتہ. سر لوگوں کو اس کی یہ ٹینشن ہے کہ مشکل میں یہ ہستی کیوں اور خوش کیوں رہتی ہے, اس کو بار بار مشکل یاد کراؤ تاکہ یہ ڈپریشن میں جائے. وہ اس میں جاتی ہی نہیں ہے, وہ خوش رہتی ہے, تو اس کا یہ پرابلم ہے کہ سوسائٹی اس کو کہتی ہے کہ آپ خوش کیوں. وہ میری طرح پٹھی کھوپڑی بھی مالک پاگل ہے. تو محکمہ ہی ایک ہے, سوچ ایک ہے ہماری, تو اس لیے اب لوگوں کا کیا ہے, لوگ پریشان رہتے ہیں بیچارے.
उन्हें परेशानी ना कोई हो तो कोई ना कोई परेशानी उन्होंने दूसरों की यही ढूंढ लेनी है कि यार कि खुश क्यों हैं, ठीक है। लोगों की ये परेशानियाँ हैं, कोई बात नहीं, ये वो भी लोग होते हैं इस काम पे, उनकी ये ड्यूटी होती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब आप खुद कह रही हैं कि अल्लाह को सब पता है, ठीक है, और उसको क्या दुआ की जाए, ठीक है। खल्के खुदा कह रही है तो खल्के खुदा भी अपनी जगह ठीक कह रही है ना। कुछ लोगों की दुआ मांगने पे ही होता है, ये भी उसने लिखा होता है ना कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ ज़ुबान से ये दुआ होगी फिर ये होगा, ये भी लिखा होता है ना। नहीं, ये सही वाला बता रहा हूँ मैं कि वो दुआ निकल जाती है, किसी की भी निकल जाती है, ठीक है। आप वैसे दुआ नहीं करती मुझे पता है, लेकिन आप सड़क पे जा रही हैं अपने ध्यान गाड़ी में वैगन में, परली तरफ सड़क पे अचानक आपने चले वो आपने अचानक सड़क के ऊपर अचानक एक बाइक वाले को देखा, उसकी बाइक स्लिप हो रही है, उसके पीछे डाइवो आ रही, बड़ी बस आ रही है स्पीड पे, वो सड़क के ऊपर अब गिर रहा है, स्किट कर रहा है, आपको उतनी देर में आपकी तो दूसरी तरफ से सड़क पे है ना, आप तो अपोजिट साइड पे गुजर रही हैं, आपको तो पता नहीं सीन किधर गया, लेकिन आपकी दुआ निकल जाएगी अल्लाह खैर करे, ठीक है। हालांकि आप करती नहीं है दुआ, आपको पता है अल्लाह खैर ही करता है, ठीक है, लेकिन जो कढ़ानी होंगी ना कढ़ा लेंदा, जिहदी कढ़ानी होंगी है वो कढ़ा लेंदा, तुहाडा निकलेगा अल्लाह खैर करे, ठीक है। अब वो पता नहीं बस उसके ऊपर चढ़ी नहीं चढ़ी, वो बचा नहीं बचा, आपकी दुआ निकल गई, खाते में वो लिखेगा कि इसने दुआ की और बंदा बचा। जब उसने आपको पकड़ना होगा तो कई बार वो पकड़ लेगा कि तू मेरे से ज़्यादा सगी थी, तू उसकी मोटरसाइकिल वाले की, मुझे नहीं पता था, मैं खैर नहीं करता, तो वो क्यों रौला पा देता। तो इसी तरह वैसे अल्लामा इकबाल से मंसूब करते हैं, मुझे नहीं पता उनसे है कि नहीं, लेकिन ये बात समझाने के लिए कही जाती है कि इसी तरह कोई साहब थे तो उन्हें अल्लाह वालों से मिलने का शौक़ पड़ गया, अल्लाह वालों से मिलने का शौक़ पड़ गया, तो वो खुद बेसिकली अल्लाह वाला होता है, जिसको अल्लाह वालों से मिलने का शौक़ होता है वो अल्लाह वाला। अब वो जगह जगह निकला हुआ है, हर जगह मिलता रहा, तसल्ली ना हो उसकी, एक कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ लेवल होते हैं, सोच का अंदाज़ होता है, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, ठीक है। करते कराते आखिर में उसे किसी ने कहा कि कोई कलंदर, तुम जो आओ किसी कलंदर के साथ बैठो। अब वो कलंदर ढूंढने निकल पड़ा, तो ऐसे ही किसी कब्रिस्तान या किसी वीराने में गया, वहाँ इकट्ठे 3 कलंदर बैठे हुए थे और चुप, ठीक है। वो भी जाके चुप करके बैठ गया, जो भी उसे निशानी बताई गई थी या जो भी उसको समझाया गया था या आता पता दिया गया था, वो बैठ गया उधर। अब बैठे बैठे वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई बात होगी, कोई मार्फत की, कोई करामत। कलंदर बैठे ने थे, वो तीनों चुप बैठे ने। बारिश शुरू हो गई, शदीद बारिश शुरू हो गई। उसने देखा है ना जो कोई भी नहीं उठा, कोई साए में चला जाए किसी दरख्त के नीचे या कुछ, बैठे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पानी भरना शुरू हो गया। अब वो जगह थी बिल्कुल नशेबी इलाका था, वो इर्द गिर्द का पानी भी सारा वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया जहाँ ये बैठे हुए थे, नीवी जगह बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता पानी आ गया यहाँ तक। अब वो देख रहा यार ना जो कोई भी नहीं हिलता पिया, वो तो आया हुआ कलंदरों के साथ बैठने, ठीक है। अपनी अकल जज करने, लोगों को आदत होती है जगह जगह जाके चेक करने की। वो पहले अल्लाह वाले कोई होर सन, वो सिस्टम ही कोई होर सी, जगह कोई होर सी, इत्थे काम खतरनाक सी। बैठा हुआ है तो होते होते जब आया ना यहाँ तक पानी, उन्हें देखा यार तीनों ही नहीं हिलते पे, ठीक है, और दुआ भी कोई नहीं कर रहे है कुछ। उसने कह दिया, वो निकल गई ना नक च पानी जे आ रहा सी, वो निकल गई। उन्हें कहा यार अल्लाह बारिश बंद कर, डुबोना ही सानू की करना। चंगे अल्लाह वाले ने मैनू इन्होंने को घल के मारू है, इतने कब्रिस्तान तां लै गया है। अच्छा, वो इतना ही कहा उसने, बारिश भी रुक गई, पानी नीचे बैठना शुरू हो गया। वो तीनों ने एक दूसरे को देखा, साथ ही इसको देखा। अब बोले वो, उन्होंने कहा तुमने दुआ की है? वो बड़ा परेशान होने के, यार ना तो इन्होंने किमें पता लगा दुआ मैं की थी। उन्होंने कहा तू बहुत पहुंची है पुत्र, तू निकला तू। कहता है देखो जनाब, दुआ दा हुक्म है, शरीयत च भी हुक्म है, जान खाम खा खुदकुशी करना हराम है, ठीक है। और मखलूके खुदा ने भी तंग होना सी, इन्नी बारिश इन्ना सैलाब ते पानी। उन्हें कहा यार तेनों बहुत गल्लां आंदियां ने, तू निकल, ठीक है। उसको ना समझ आए कि मैं किहड़ा गलत काम करता। उन्हें कहा तू साडे नाल नहीं चल सकदा, ठीक है।
ان کو ویرانے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں جناب یہ کی گل ہے. انہوں نے کہا یار تو دعا کیوں کی تھی؟ وہ بڑا پریشان کہ شریعت میں دعا کا حکم ہے, یہ کون لوگ نے کیا چکر ہے. کہنے لگا جناب میں تو جان بچان تہاڈی بھی سو جان بچائی ہے, تہانوں چاہیے میرا شکر ادا کرو یا مینوں مرشد مان لو. تو انہوں نے کہا اس کو تم بے خبر جانتے ہو, اور اگر اس کی رضا اس میں تھی کہ ہم نے ڈوبنا ہے, اسی کون ہونے وہ رضا دے اتنے پر مارن والے. اب یہ ہے عجیب سی سوچ. یہاں پہ ہر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, سوچ کے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ کمپنی میڈ آتے ہیں, پیچھے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوں تھوڑے نے لیکن ہوں نے. ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ہوں نے, یہاں کی دعا شعا نال تعلق کوئی نہیں. لیکن ہوں چونکہ یہ بھی گل پتہ لگ گئی علامہ اقبال نے لوگوں نے دس دیتی, ہوں انہوں نے کوئی سسٹم چینج کر لیا. انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اینک لا کے ماسک لا کے چادر چودر لے کے بہ جان گے, بھاویں اونج کدی دوپٹہ کیتا نہ ہوئے, لیکن لوگاں جا کے مولوی بن گئے نے کہ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ مسلم, آئی ایم جو مرضی کہی جان گے. ٹھیک ہے, بس انج دے ہی نے اج کل آئی انج رہے ہیں. دوجیاں نوں کہن گے کی دنیا نوں پاگل بنایا ہی مجمع لایا ہی. ٹھیک ہے, میری بھੈਣ اسلام آبادوں خرچہ کر کے آئی ہے, انہاں نوں گھر دا کلندر پتہ نہیں لگدا پیا. لوکا ہن منہ تے ایک گھر دے کلندر نوں پچھاڑدے نہیں پئے. انہاں نے در در دھکے ہی کھانے نے, انہاں نوں کی پتہ ہے میں کتنے کھلوتی ہاں. میں تینوں کہا نا باقی گلاں تینوں وہ سمجھا دے گی. ٹھیک ہے, مرشد تیرے گھر آئے گا, انہوں پتہ ہے سارا. نہ ہی وہ آمنا تو آپ اندازہ لا لینا سی. آمنا بڑا بڑا نا ہے. ٹھیک ہے, ایویں تو نہیں نا نام رکھیا رب نے. ویسے آپ آج یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ اس سے پوچھیں, میں اس کو فون پہ کہتی ہوں کہ میری بات مانتی ہوں, میں اسے یہی کہتی ہوں کہ تم پیر صاحب ہو یا باس ہو جو بھی ہو. پیر صاحب نہیں ہے وہ. ہاں جی, تو یہ کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بس وہ ظاہر اس کے اوپر جاتی ہے کہ نہیں میں تو نماز بھی نہیں پڑھتی. صحیح کہتی ہے, وہ نماز پڑھتی نہیں ہے. وہ پڑھ بھی لیتی, 5 وقت کی نہیں پڑھتی, 5 وقت کی نہیں پڑھتی, 2-3 ٹائم. نہیں وقت دی پڑھ دی ہے, وقت دی پڑھ دی ہے نا, وقت دی پڑھنی ضروری ہے, وہ پڑھ دی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے برخوردار کو کیا مسئلہ ہے سائیں؟ آٹو امیون ہیپیٹائٹس ہے. وہ ہوش میں ہے کاکا؟ اچھا, وہ کہندے نے دل ہی رک گیا سی, وہ بعد آیا ہے تے خون رکا رہا اور دماغ کو نہیں گیا خون اس کا. شدید حساس لوگ جو ہوتے ہیں نا, انہیں یہ بیماری ہوتی ہے. جو جگر کی اس کو بیماری ہوئی ہوئی ہے نا, شدید حساس لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے, اپنے خون والوں سے انہیں گلے شکوے پیدا, اندر ہی اندر سڑتے کڑتے رہنا. ٹھیک ہے, اپنے خون تے ہی غصہ چڑھ گیا ہے. ابا انج کیوں کردا ہے, دادے نے 4 کنال ادھر ود کیوں دیتی ہے, چاچے نے ساڈا رشتہ کیوں چھڈیا ہے, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਣਾ. उसके बाद ये बीमारी होती है. बहरहाल नेक लोग हों माशाल्लाह बाशरा वाले तो दुआ आप वड्डी मंग लेंदे ने पहले. ठीक है, नमाजी परहेजगार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਦੁਆ ਵੱਡੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ठीक है, बीबी मरियम ने खुद दुआ मांगी है, उनकी वालदा ने दुआ उन्होंने खुद मांगी हुई है. अल्लाह कहता है जब मरियम की माँ ने मांगी थी दुआ, जब पैदा हुई मरियम तब लगी चीखने. नहीं मैं मेरा मतलब था शायद बेटा पैदा होगा. नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं, साड़ी ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ दुआ मंगी है. तेरे राह ही होएगी, उन्हें मेरे राह ही होएगी. नहीं हुआ. नेक लोगों की आजमाइशें बड़ी आ जाती है ना. इश्क में दावा हराम है. जब दावा कर बैठता है तो फिर टेस्ट आ जाता है. उसकी हिकमत है, उसने अपनी पहचान करानी है. हर एक को आखिर में अपनी तरफ लाना ही लाना है. टीलो एक्सप्रेस का उसका खेल है.
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ चाहत होती है। होना वही है जो उसने पहले से लिखा होता है, जो पहले से उसने सोचा हुआ है, जो उसका प्लान है। लिखना भी उसने क्या है, उसको हर चीज़ उसका इरादा है। हर वक्त तो एक नई शान में होता है, ठीक है। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਈ ਸ਼ਾਨ में होता है। ਬਸ ਮੂਡ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਨ ਪੁਆइंट ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਛੁਡਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। पहले होता है हंसी खुशी, जब वो शो नहीं करता कि मैं साथ हूँ, ठीक है। वो जो शो नहीं करता कि मैं यार देख रहा मैनू इत्थे भी पता है, मैनू तू किहड़े कपड़े पाए ने, तू किहड़े लाए ने भी मैनू पता है, किहड़े रंग दे ने, सब नूं पता होंदा है। तू बाथरूम च है कि बेडरूम च है कि बेड दे थल्ले बड़े हैं, कुंडी लाई हो या नहीं लाई हो, की करना पिया ते की नहीं करदा पिया, तू सोचना की पिया ते लोकां नूं कहना की पिया ते दिखाना की पिया, ठीक है। ये सब उसको पता होता। हाय एक सवाल है जी, बिल्कुल करें सवाल आप जी। सवाल मेरा ये है कि अल्लाह ताला को पता था 21 रमज़ान पे मौला अली की शहादत है, तो उसके 10 दिन या 9 दिन बाद ईद कैसे आ जाती है और हमें ईद का हुक्म है कि हम ईद मनाएं, तो वो बड़ा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन एक लगती है। आप अगर इसमें मेरी मदद कर सकें। 21 रमज़ान मौला अली की शहादत की बात कर रहे हो? 19 को ज़र्ब लगी और फिर उसके 9 डेज़ के बाद हम ईद मुबारक और सब। पहले तो ये बात मुझे बताओ कि अगर हज़रत इस्माइल वाकई शहीद हो जाते, अल्लाह ने कहा हज़रत इब्राहीम को कि ज़िबा करो और वो ज़िबा हो जाते, तो फिर हम 10 ज़िलहज को दुख मनाते, दुख मनाते, या हज़रत इब्राहीम आग में जाते और शहीद हो जाते, जो भी तारीख थी। मतलब हम इसको इस तरह समझ लें कि उनकी मुलाकात थी उस दिन, तो हम वो सारी हमारी बातें हैं, ये उसकी मर्ज़ी है। और ये दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की चीज़ें, दुनिया का जो भी लुट लटा जाना, ये अल्लाह वालों के लिए कोई मान्य नहीं रखता, ठीक है। और स्पेशली जब आप लफ्ज़ बोलते हैं शहीद, शहादत, शहादत का मतलब है गवाही। तो एक बंदा अल्लाह की गवाही देने खड़ा हुआ है, उस अल्लाह की जिस किसी ने देखा नहीं हुआ, ठीक है। तो एक पार्टी कह रही है कि यार कोई अल्लाह नहीं का, ठीक है, या ये बुत अल्लाह है, या ये अल्लाह, या वो अल्लाह है, लेकिन ये अल्लाह नहीं, जो तेरे वाला अल्लाह है वो नहीं है, वो कहता मेरा अल्लाह है, ठीक है। अब वो उसकी गवाही देने खड़ा हुआ है और उसमें उसकी जान चले जाती है, तो ताने मारने वाले तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने दी जान नहीं बचाई, तो ये तो बेवकूफ़ों का काम है। तो अगर उसे पता है कि अल्लाह का गज़ब इस कौम पे अब पड़ने वाला है, मैं अपनी जान दे दूं, जो पाक जान है वो दूं, क्योंकि पाक खून ये उसका निज़ाम है, ये उसका निज़ाम है। तो ये दुनिया में फौत हो जाना, शहीद हो जाना, दुनिया में से चले जाना, दुनिया में किसी चीज़ का ज़ाया आपके ख्याल में हो जाना, लूट लटा जाना, ये हम दुनियादारों की सोच है। पहले इस नुक्ते को समझें, ठीक है। तो जो अल्लाह वाला है वो तो बड़ी खुशी से जाता है, ठीक। तो अल्लाह ने जो जो कुछ लिखा हुआ है उसमें मौला अली उसके हैं, वो अपनी चीज़ को जैसे मर्ज़ी ले जाए, किसी को छुरी फिरवाए, किसी को गोली मरवाए, किसी को वैसे सोया सोया ले जाए, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। हमारे जज्बात अटैच्ड हैं उनके बच्चों के, किसी के माँ के, किसी के बाप के, वो सारे, लेकिन वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके ये इस तरह की फीलिंग्स नहीं हैं, या वो अल्लाह की राह में खुशी से जाते हैं। जो लोग उनसे भी पहले, वो जो बीबी समिया और अमार यासिर हैं, यासिर समिया और यासिर, हज़रत अमार के वालिद जो हैं यासिर साहब, वो मक्का मुकरमा में पहले, इस्लाम के पहले शहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वो पहले शहीद हैं, ठीक है। वो दोनों ग़ुलाम हैं, काले हैं या ग़ुलाम हैं, ठीक। ग़ुलाम, मैंने उस दिन भी बताया था कि ग़ुलाम का स्टेटस दुनिया में पेट एनिमल से भी नीचे था, ठीक है। जितना
ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭੈਂਸੋਂ का ख्याल करते होंगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਪੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, गिल्ली जगह पे ना बनना मैं। ग़ुलाम की ये भी औकात नहीं होती, ठीक। वो ग़ुलाम थे, वो ग़ुलाम सरकार दो आलम पे मर मिटे, सरकार के आशिक हैं, सरकार के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया, उनका मालिक उन्हें मना कर रहा है उस पर, वो नहीं माने। उसने उन दोनों की टांगों से रस्सियाँ बांधी हैं, ठीक है। एक टांग की रस्सी एक ऊँट से बांधी है, एक टांग की रस्सी एक ऊँट से बांधी है, इस ऊँट को इधर को चला दिया है, इस ऊँट को इधर को चला दिया है, ठीक है। वो दरमियान में से ज़िंदा चीरे गए हैं। ये ज़रा शहादत गौर करो ना, ये तो तुम में से किस किस की जुर्रत है ये करवाने की, ये करने की। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ज़रा सी टांगों पे जब खींच आई होगी, और वो कोई जवान नहीं थे, बूढ़े लोग थे, ठीक है, या ये जोड़ उखड़े होंगे, गोश्त फटा होगा, जान तो नहीं निकली होगी ना, ठीक है। तो हो सकता है उस वक्त तो कह सके अच्छा 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 बस बस अच्छा माफ़ कर दो, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ये वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही कलमा है उनका, ठीक है। सैयदना बिलाल हबशी को उसने कोयलों पे रटाया हुआ है, मुंह में कोयले डाल रहा है, सीने पे कोयले डाल रहा है। किसी की ज़रूरत नहीं है पूरे मक्का में से कि उसको रोके, क्योंकि वो कल्चर है कि वो ग़ुलाम है, वो ग़ुलाम को मार दे, कोई नहीं उसको। तवाइफ से भी नीचे उसका स्टेटस है, ठीक है। अब उस ग़ुलाम को वो कह रहा है कि तू वापस कलमा पढ़ या तू ना कह ये चीज़, वो उससे भी ऊंची आवाज़ में कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह ने, और आखिरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने शायद जाके उन्हें आज़ाद करवा लिया, पता नहीं कितनी रकम उसकी मुँह मांगी, 3-4 गुना ज़्यादा दे के उन्हें आज़ादी दिलवा ली है। वो सारी ज़िंदगी ज़ुबान में उनकी लुकनत रही है, ठीक। अब उस आशिक की अज़ान को अल्लाह ने ये दर्जा दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 4 लोगों ने अज़ान दी है, उनके 4 मुअज़्ज़िन थे। मुझे शोर है कि इस कमरे में शायद ही कोई कदा बंदा 4 ने ना दसे। बड़े बड़े आलम फाजल मीडिया के लोग भी बैठे हैं, बड़े बड़े लम्बियाँ पोस्टां लिखने वाले, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत दकीक अंदाज से गौर व फिक्र करने वाले, ठीक है। दोवें लामा इकबाल इकट्ठे बैठे होंगे ने, ठीक है ना। वो खास की करनी पई, ठीक है। इत्थे कईयां सौन आ जाना कि इत्थे नींद बहुत अच्छी आती है। तो सिद्दीकी साहब ने आजकल 10 बजे सोना शुरू करता लंगर तो पहले ही। खैर सिद्दीकी भी इन्हू मैं ही बनाया है, सिद्दीकी तो नहीं है, मैं अपना ही नाम रख लिया। अच्छा खैर, तो पुत्र जी वो मौला अली की शहादत हो, मौला हुसैन की शहादत हो, किसी की भी शहादत हो, वो तो अल्लाह की राह में एक सेक्रीफाइस इतना बड़ा है कि अगर उसके ऊपर वो रोएं या चीखें चलाएं तो ये तो उस सेक्रीफाइस की भी बेरहमती है। हाँ, हमें रोना पीटना चाहिए कि हमारे होते हुए या इस उम्मत के होते हुए ऐसा हुआ क्यों, या हमारे अमाल ऐसे हुए क्यों, उम्मत के लोग क्यों इस लेवल पे आ गए कि इतने बड़े लोगों को ये कुर्बानी दे के हमें छुड़ाना पड़ा। और क्या हम आज भी सीधे रास्ते पे आ गए हैं? क्या आज भी हम अल्लाह अल्लाह के नबी की शान के मुताबिक उनकी अताअत कर रहे हैं, या उन्होंने जिन कामों से मना किया है, नमाज़ें रोज़े तस्बीहें वजीफ़े तो बाद की बात है, वो कहते हैं चलो आपस च ना लड़ो, ठीक है। हम आपस में एक दूसरे का हक मारते हैं, हम आपस में एक दूसरे से ज़्यादती करते हैं, हम आपस में कोई बंदा ज़रा जी ਉਹਦੇ कोई गलती हो जाए ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ जान लैन ਨੂੰ पै ਜਾਂਦੇ हैं, ठीक है। हर बंदा साढ़े जो बदमाश हो, तू मैनू जानता नहीं, यहाँ से तो बात सड़क पर शुरू होती है, ज़रा सी कोई बात हो जाए, ठीक है। जिसके पास ज़रा सी कोई पावर आ गई है, वो पुलिस में है या किसी ब्यूरोक्रेसी में है या सियासतदान है या कुछ है, वो दूसरों की जान हराम कर देता है, या कब्ज़ा ग्रुप बना लेगा, या यतीम का या मस्कीन का या गरीब का या किसी मज़लूम का या कमज़ोर का माल खाना शुरू कर देगा, या एक कानून की पासदारी करने वाला एक आम शहरी है, ਉਹਦੇ प्लाट से कब्ज़ा कर लेंगे, की कर लेगा। तो ये सारा कुछ इसी से उन्होंने मना किया। अगर यही हम उनकी खातिर ना करें, ठीक है, ये बहुत बड़ी इबादत है। हम जो कुछ अपने लिए पसंद करते हैं और जो कुछ हमें ना पसंद है कि हमारे साथ कोई ना करे, वही हम दूसरों के साथ ना करें, और वही हम दूसरों के लिए भी पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो इस मुल्क में एक दिन के अंदर अंदर क्राइम रेट 0 हो जाएगा। अगर मैं नहीं पसंद करता कि मुझे कोई लूटे, या मेरा मरीज़ दाखिल है तो उसका गलत इलाज हो, उसके ऊपर उसका ध्यान ना रखा जाए, या उसको दवाइयाँ ना दी जाएं,
یا خام خواہ ٹیسٹ نہ لڑائے جائیں. تو کل کو جب میں داخل ہوں تو پھر میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں نا ایسے نہ ہو, تو پھر میں دوسروں کے ساتھ بھی ایسے نہ کروں ایز اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں, مجھے نہیں پسند کہ کوئی میری گاڑی کو اسکریچ مارے یا میری گاڑی میں کٹ مارے, مجھے سائڈ مارے یا میرا خام خواہ راستہ روکے, ویسے ہی میں ڈرائیو کروں. ٹھیک ہے, لیکن ذرا سی ٹریفک بلاک ہوتی ہے, میں نے یہ دیکھا ذرا سی آگے سڑک پہ کوئی وجہ ہو گئی ہے, ہم وہ دوسری سائڈ والی بھی سائڈ لائن 'ਚ ਅੱਗੇ آ رہے ਹੁੰਦੇ ਆ. آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے اب دونوں طرف کی ٹریفک آمنے سامنے آ گئی ہے. انہوں نے رستے سے روک لیا ہے, انہوں نے اپوزٹ سائڈ والوں نے انہوں نے ادھر سے روک لیا. اب سارے کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر وہیں اپنی لائنوں میں رک جائیں کہ اگر آگے کچھ ہوا ہے تو یار جب ٹھیک ہوگا چل پڑیں گے. ہم دوسری سائڈ سے آنے والوں کا راستہ تو چھوڑ دیں نا, تاکہ جب ادھر سے آئے تو وہ ٹریفک چل جائے گی اسموتھ. درمیان میں کوئی چھوٹا موٹا اگر مس ایپ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی کچھ بھی ہو گیا تو چلو چل پڑتی ہے, کوئی بھی نہیں صبر کرتا. ٹھیک, تو یہ تو سادہ ڈیلی کی معاشرت ہے نا. یا کسی گھر چلے جاؤ, اگر ساس سسر نند باوج یہ رشتے اگر واقعی خوبصورتی سے رہ رہے ہیں, میں کہاں گا انہوں دی قربانی دا چلو کوئی تے اجر آیا. ٹھیک ہے, عیداں کی منانیاں تے شبراتاں کی منانیاں یا رونے کی منانے, یہ ساری باتیں وہ آپ کے جس طرح آپ کی جو سوچ ہے وہ بڑی پیاری سوچ ہے, خوبصورت سوچ ہے. یہ اس لیول پہ سوچ ہے جس طرح آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کس ڈیٹ پہ برتھ ڈے ہوتی ہے آپ کی 23 اکتوبر, تو وہ آپ کے خیال میں 23 اکتوبر کو ضرور منانی چاہیے. ہوں تسی بڑے ہو گئے ہو, وہ دن تے کائنات 'ਚ واپس آیا ہی نہیں جدن تسی پیدا ہوئے سو. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی دن گزر گیا, وہ وقت ٹائم آ نہیں رہا. یہ تو کیلنڈر ہم نے بنائے ہوئے انسانوں نے اپنی سمجھ بوجھ کے لیے, حساب کتاب رکھنے کے لیے. وہ دن وہ وقت کائنات میں واپس ہی نہیں آتا. اب آپ 23 اکتوبر کو بڑی خوشی سے جیسے منا رہے ہیں عید یا برتھ ڈے منا رہے ہیں, اور اب خدا نخواستہ میرے والد کی 24 دسمبر کو ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک, اور 24 دسمبر کو کسی سال بڑی عید آ جاتی ہے, چھوٹی عید آ جاتی ہے. اب میں کیا کروں گا, اب میں کیا کروں؟ میرے والد صاحب 24 دسمبر ਨੂੰ فوت ہوئے سن. ٹھیک ہے, یا میرا پتر پیدا ہو گیا 24 دسمبر ਨੂੰ. ٹھیک ہے, ہوں میں کی کرنا ہے؟ ہوں میں ابا جی دی برسی مناتا رہا گا یا بیٹے دی برتھ ڈے مناواں گا, یا عید آ گئی ہے تو میں کہاں کہ نہیں کرنا؟ تو وہ تو کائنات میں ٹائم گزر گیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ جو تاریخیں ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس دن اس قربانی کو یاد رکھا جائے اور دوبارہ وہ حالات نہ ہوں, نہ پیدا کیے جائیں, یا کم از کم میں اس میں پارٹنر نہ ہوں یا میری وجہ سے میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو. وہ حالات نہ ہوں کہ کسی اللہ والے کی شہادت ہو, اسے اللہ کی آگے اپنی جان قربانی میں دینی پڑتی ہو. ٹھیک ہے, زمین پہ اتنا ظلم یا آپس میں مسلمانوں میں اتنا فسق و فجور یا فساد بڑھ جائے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں اپنی جانیں دے کے اور اللہ یاد کرانا پڑ جائے لوگوں کو, یا اللہ کی جو غضب ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی جانیں پیش کرنی پڑیں. ہم نہ وہ کام کریں, لیکن آپ ایمانداری سے بتا دیں کہ کیا ان کی قربانیوں کے بعد 14 سال سے سارے بندے بن گئے ہیں یا بندے کے پتر بن گئے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, بندہ تو بہت بڑی بات ہوتا ہے نا, بندگی بہت بڑی بات. تو چلو بندے نہیں تو بندے دے پتر ہی بن جان, چلو تھوڑا بہت تو کچھ آئے گا. اتنے ابے دے پتر نہیں گئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب کا باپ ہوں, یا اللہ نے یہ سرکار نے کہہ دیا مٹی کا باپ, انہوں نے ابے دا ہی نہیں پتہ ہے گا. ٹھیک ہے, وہ شہادت کی منانی ہے, وہ کڈی وڈی شہادت سی. انہوں نے کیا, وہ ساری لائف ہی ان کی سٹرگل ہے نا, ساری لائف ہی 9 سال کی ایج سے جب وہ شروع ہوئے ہیں سرکار کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, چھوٹے سے ہیں, بچے ہیں, پھر ہجرت والی رات, پھر اس کے بعد آگے 10 سال مدینہ منورہ میں, خیبر, احد, خندق, ہر جگہ تو آپ کلے جاندے رہنے آ گئے. ٹھیک ہے, اسی امت کے سامنے تھا نا کریکٹر وہ. اس کے باوجود یہ امت انہیں کہتی رہی ہے کہ اب آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں. وہ خارجی جس نے انہیں شہید کیا تھا مسلمان تھا, ان کی فوج میں تھا پہلے. وہ خارجی انہیں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ پہلے کلمہ پڑھیں, دوبارہ کلمہ سنائیں. اللہ دی شان ہے, جیسے کل ایمان کہا گیا ہے, اسے ہی مسلمان سو کالڈ جو کہہ رہے ہیں, وہ تسی تے کہندے پیو پریکٹسنگ مسلمان ہے. تے پریکٹسنگ مسلمان بھی بڑا اوکھا ہو جاتا ہے نا. پریکٹسنگ مسلمان تے سامنے ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک دے تال تے چڑھ کے نچن لگ پیندا کہ میں تے بہت نیک ہاں تے تو کلمہ سنا. میں نے زیادہ ان کو مرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم واقعی
یہ تو پاک لوگ ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ بڑے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص عزتیں دی ہیں. اگر ہم ایمان سے صرف سچے دل سے اللہ کو مان لینا کہ اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں بار بار تو مثال دیتا ہوں کہ ہم کیمرے جتنا تو اس کو مانتے نہیں. کیمرہ لگاؤ اشارے پہ تو سارے کھڑے ہوتے ہیں. چور تک آج کل گلی محلے پہلے دھیان کرنے رہن دے یار اتنے کیمرہ لگا ہے, تو اتنے اللہ نہیں لگا, اللہ کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کو اگر واقعی کیمرے جتنا ہی مان رہے ہوں کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ دے ٹھانے بھی پیش ہونا ہے. قیامت ماننا یہ ہے نا, قیامت ماننا یہ ہے. قیامت مت آ جائے تو مت ایسی آ جائے کہ ٹھہر ہی جائے, نہیں یار بس اج تو بس یار, اج تو بس یار رکھتی یار, اللہ نو بھی منہ دکھانا ہے, کیویں بکھاواں گا یار, انہیں مینوں اینا کچھ دتا ہے کہ یار میں کی کرنا پیا یار, وہ مینوں حق حلال دا رزق دیندا پیا تے میں وہ جوئے تے ڈائی جا رہا, یا میں وہ شراباں 'چ جڈی جا رہا, یا میں مجریاں تے کرنا پیا, یا میں سازشاں تے لا رہا, کچھ بھی ہے نا. تو اگر ایک بندے کو یہ واقعی احساس گزر جائے کہ یار ایک دن اللہ نو بھی منہ دکھانا ہے, قبر وچ فرشتہ آگے پوچھے گا میں کس طرح کہڑے منہ نہ کہاں گا میرا رب ہے تو میرا رسول ہے, ٹھیک ہے, یا سرکار دے اگے جدوں کہن گے کہ اے شرابی ہے زانی ہے, یار میں سرکار اگے کیویں پیش ہوواں گا, یہ فلم چل گئی اتھے میری. تو اگر اس کو واقعی ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے تو پھر ہم سے کیسے ہوئے گا یہ سارا کچھ. ہم سے ایک اشارہ, ٹریفک کا اشارہ تو کراس نہیں ہوتا. پھر یہ ٹریفک کا اشارہ لگا ہوئے تو وہ لال بتی تے پھر وہ تو ٹپیا نہیں جاتا کہ نہیں بھائی اشارہ آنے گا کہ یہ 500 روپیے یار دے دیا کرو, ٹھیک ہے, وہ تو ٹپیا نہیں جا رہا ہوں. تو اگر کیمرے جتنا ہی اللہ کو مان جائیں ہم کہ سر تو نہیں دیکھ رہے, لیکن مطلب سر تو بھی کوئی نہیں ڈرتا نا, تو اگر یہی مان جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو سر کے خلاف بھی جو سازشیں نہ ہوں, سر کے خلاف بھی سازشیں نہ ہوں نا, کہ تم سر کو پہلے ایسے کہنا, پھر میں ایسے کہوں گا, پھر تم ایسے کہنا, پھر میں ایسے کہوں گی, تم آگے بیٹھنا میں پیچھے بیٹھوں گی, تم نے شروع میں میرا نہیں بتانا, بھلا سر کو پتہ چلتا ہے اے بھلا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ سر فیل کرن بیٹھے نے, ٹھیک ہے, تو سر اگے ہی کہندا پہ یار میرا امتحان نہ لو, میں اگے شاندار نمبر آنا, میرا ہر امتحان 'چ 0 آیا, ٹھیک ہے, مجھے 0 ویسے ہی پسند ہے, میں 0 کا بلب ہے, میرا پاپا کہہ گیا 0 کا بلب ہے, ٹھیک ہے, تو میں کی کراں میں دسو. تو اس لیے پتر جی ایڈی جذباتی سٹیٹمنٹس جہڑیاں نے نا, یہ لوکاں دی جے تو عید اگوں تو منانی خراب کرنی ہے, وہ انہوں نے تو کہہ دیا کر 21ویں روزے تو کہ مولا دی شہادت ہوئی ہے, تسی کیویں عید مناؤ گے 10 تاریخ نو, جنہ روزے رکھے نے تم دسن گے, ٹھیک ہے. تیرے خلاف تاجران پاکستان لبرٹی ایسوسیشن نے جلوس کر دینا کہ پورے سال اسی ہے 10 دن ڈیکنے ہیں, ساری شاپنگ ہونی ہوندی ہے عید دی, یہ باجی کیڑا نقطہ پڑھا رہی, ٹھیک ہے. مولا علی تے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, انہاں دے نال ہی تے اسی ہن ود پھل رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بات تیری ٹھیک ہے, وہ احساس لیکن اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر تو وہ موقع ہی نہ آئے نا. لیکن کیا آج بھی اللہ کے بندے شہید نہیں ہوتے, اور کیا آج بھی انہیں مار نہیں دیا جاتا, کیا آج بھی انہیں سے ظلم نہیں کیا جا رہا. چھوٹے لیول پہ ہمارے گھروں میں جو صحیح بات کرنے والا ہوتا ہے, حق سچ کی بات کرنے والا ہوتا ہے, اسے کہہ دیا جاتا تو تے چپ کرنا, ٹھیک ہے, بڑا مولوی, ٹھیک ہے. تو حال تو ہمارا یہ ہے, پریکٹیکلی تو یہی ہے نا, ٹھیک. اجتماعی لیول پہ بھی ایسے ہی ہے. بڑا مجھے مزہ آتا ہے جب علماء سے کاکیاں سوال کرتی ہیں کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم اسلام میں ہے یا علیحدہ رہنا چاہیے, انفرادی رہنا چاہیے. مجھے ہنسی آتی ہے کہ بڑے مزے سے پھر میں ان علماء کا جواب ضرور سنتا ہوں, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ دیور سے تو بالکل پردہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یا بیاہ ہی اتھے کراؤ جتنے سارے مرے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے, کر سارے صحیح رہے ہیں, ٹھیک. اور آپ کے اوپر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے, اور سسر کی تو بالکل خطرہ ہے, محرم غیر محرم لمٹ نہ کہیں خراب ہو جائے, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو ساتھ میں سوچتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اسلام ہے کیا مسلمان جو ہے یہ سب نے اکیلے رہنا ہے, ٹھیک ہے. ترکی والے کو روس والے نے ٹیکہ لگایا ہے تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں,
ٹھیک ہے. انڈیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے, ہم ادھر لڈیاں ڈالنی شروع کر دیں کہ چنگا ہویا, یا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, یا یہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں؟ اگر ہیں تو پھر انہیں اکٹھا رہنا چاہیے, ایک گھر طرح نے ہے. ٹھیک ہے, ایک کمبائن فیملی سسٹم اسلام نہیں گا تو اور کی گا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس میں لگتی ہے ذرا تھوڑی محنت زیادہ. تو قربانیاں تو جی ظاہری گل ہے دوندے بکری دین گے جو ہے نا. قربانی تو جو ہے نا وہ تو بس نیک لوگ صاف پریکٹسنگ مسلمس, ٹھیک ہے, انہوں نے پڑھ کے ذبح کر دو. تو نان پریکٹسنگ جڑے نے انہوں ایسے واسطے اس دور چ جنہیں پریکٹسنگ نے وہ دوڑ گئے نے. وہ انہوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے پریکٹسنگ مسلم نے. وہ نے سانوں نہیں پتا جی, ہمیں نہیں پتا. میں تھوڑا کی نام ایک اندر جی پتا نہیں, وہ دس دے نہیں میرا نام امن الگ ہے, ٹھیک ہے, یا میرا نام محمد اسلام ہے, یا میرا نام کچھ سلامتی گئی ہے, یا امن واشی, انہیں دس دے. انہیں نام بھی سانوں جی پتا نہیں. بڑا زور دے کہ جی شیبہ کی جوانی کی کرن بیچارے, تسی انہوں پڑھ کے لمحہ پا لیندے ہو. پورا خاندان کہنا تو قربانی دے دے. دیکھنا ماں باپ کی عزت کا خیال رکھ, نہیں تو تیرے بڑے بھرا دی بھی جڑی نا پھر اتوں پھر انج ہوئے گا, وہ بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا, انج ہو جائے گا, انج ہو جائے گا. کئی تو قربانیاں لا دیں. ٹھیک ہے, وہ پھر اج کل قربانی دے بکرے بھی چلاک ہو گئے نا, وہ کسائی نہ رل جاندے نے. وہ پاسے ہو گئے تینوں سیریے چاہیے نا, میں تینوں اگوں دوا دیاں گا, مینوں چھڈ تو. ٹھیک ہے, کوئی اور سیری وہ حوالے کر کے آپ نکل گئے ہوں جنگل چ. بعد گھر لگ گئے یہ اپنے والی لے لی نہیں گی. نہیں, آئی ایم پہنچی ہوئی انڈیپینڈنٹ نان پریکٹسنگ. پھر کہتے رہن گے شی سنگل پیرنٹ, نویں ٹرمینالوجی آ گئی. ٹھیک, اللہ ساڑے حال تے رحم کرے. میں بھی پتہ نہیں کی بکتا رہنا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں اس قوم کے کانوں پہ جوں تو نہیں رینگنی چاہیے, جوئیں تو نہیں پڑھنی چاہیے. صفائی رہے اللہ انہوں نے کرنا, صفائی نصف ایمان ہے. اور سوال تھا آپ کا کوئی؟ جی جی پوچھیں آپ. دوسرا سوال یہ تھا کہ بیٹا تیری صحت ایسے واسطے نہیں ودی پھلتی کی سوچتی رہنی ہے, سی ایس ایس کرنا سی تو. چل بتاؤ. محرم جو ہے وہ نیو ایئر, جو اسلامک نیو ایئر ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس پہ سارے فرسٹ ڈے پہ ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس دن وہ کمیوٹنگ قافلہ کا کمیوٹ چل رہا تھا. وہ کربلا میں پہنچ کر سیکنڈ کو خیمے لگائے مولا حسین نے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئنسیڈنٹل تو نہیں, انہوں نے خود ہی یہ محرم کی ڈیٹس اور نیو ایئر کا رکھے. تو مجھے اس کی بھی نہیں سمجھ آتی کہ سارے ہیپی نیو ایئر تو اسلامکلی کہہ رہے ہوتے ہیں, بٹ اس میں ہیپی والی کوئی بات نہیں ہے. تو اس پہ بھی اگر آپ روشنی ڈال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نیا سال شروع ہونے پہ یا نیا مہینہ شروع ہونے پہ جو دعا مانگتے تھے, یا نیا سال نیا چاند دیکھنے پہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے خیر اور برکت کی دعا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کلو عام وانتم بخیر عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو سارا سال ہی خیر سے گزرے. ٹھیک, عربی میں دعا مانگ لی جاتی ہے. لیکن دوسری قومیں جو ہیں ان کا اولیاء ہم نے اپنا لیا, وہ نیو ایئر مناتے ہیں, شراب پیتے ہیں, کمبائن پارٹیاں ہوتی ہیں رات کے 12 بجے. یہ تو نہ اسلام نے بتایا, نہ کرسچینٹی نے بتایا, نہ کسی اور مذہب نے بتایا, یہ کسی نے بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے, رات کو اسپیشلی رات 12 بجے تو شیطان زیادہ فری ہوتا ہے, تو اس کا کوئی راستہ ہوگا تو وہ اس میں ہیپی نیو ایئر یہ وہ گریٹ کرنا اچھی بات ہے. اگر کوئی کرتا ہے, بیسیکلی آپ دوسرے کو دعا دے رہے ہیں تو آپ کا سارا سال اچھا گزرے اور اللہ سے دعا مانگ بھی رہے ہیں. باقی جہاں تک تاریخوں کے حساب سے ہے تو یکم محرم ہے یہیں سے سال شروع ہوتا ہے. تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا, آپ ضرور دعا مانگیں کہ اللہ سارا سال خیر سے گزرے. ٹھیک ہے, باقی اسلام نے آپ کو کچھ بھی منانے نہ منانے سے کوئی منع نہیں کیا, اللہ نے یہ کہہ رہا. اور پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس حساب سے اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ سارا سال جو ہے کچھ بھی نہیں منائیں گے. ایک بات یہ ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پھر عید بھی نہ منائیں. 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہو رہی ہے, 18 ذی الحج کو عید غدیر منائی جاتی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحج کو ہے, جو کہ نہیں ہے, تھوڑی آگے ہے. لیکن یہ ساری عجیب و غریب کی لڑائیاں ہیں جو آپ لوگوں نے خام خواہ اپنے لیے کانفلکٹس پیدا کرتے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی اسلام میں نیا مہینہ چڑھا ہے, جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خیر و عافیت سے
ہر آنے والا دن. مسلمان تو ہر روز جب اٹھتا ہے زندہ ہوتا ہے آپ کے لیے وہی ایک نیا جنم ہوتا ہے. آپ کا تو ہر روز جب سو کے آپ اٹھتے ہیں آپ مرے ہوئے سے اٹھتے ہیں, آپ کی روح تقریباً اللہ کے پاس پہنچی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تو سونا بھی ایک عبادت ہے, بلکہ بے ریا عبادت ہے, سب سے بہترین عبادت ہے. تو آپ کی روح بالکل اللہ کے پاس پہنچی ہوتی ہے, نہ آپ کسی کو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں اور نہ آپ کو ٹینشن ہوتی کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا. تو اس کے بعد اگر آپ آنکھ کھلتی ہے آپ کی اور نیا دن شروع ہوتا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو ایک نیا دن, ایک نئی زندگی آپ کو دوبارہ, ابھی فی الحال آپ کے ذمہ دنیا میں کوئی کام ہے, اسی میں آپ کو نیا چاند بھی نظر آتا ہے شام کو, جی یہ نیا مہینہ یا نیا سال چڑھا ہے, تو آپ نے اسے اللہ سے دعا, آپ کی ہر چیز اللہ کے گرد گھومتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہر چیز خیر اور عافیت سے ہو, اور دوسروں کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے بھی سارا سال میں خیر لکھ دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. باقی شہادت تو تھرو آؤٹ ہے. حضرت امام حسین کا جو سفر ہے وہ تو 28 رجب سے شروع ہوا ہوا ہے اور 10 محرم تک ہے. لیکن افسوس کی بات وہ علی شریعتی نے بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے کہ ان کا جو اصل مشن تھا یا ان کی جو سیکریفائس ہے یا جو قربانی ہے, اصل تو وہ تھی بات. انہوں نے کس کام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, کس چیز پہ سٹینڈ لیا, یا اس امت کی کن کوتاہیوں کے لیے خود کو اللہ کے آگے پیش کر دیا, اور اس خون, جو بھی پاک خون وہ بہا, جیسے بھی ہوا. آج 1400 سال بعد بھی ہم لوگ ٹوٹے پھوٹے جتنے کے بھی مسلمان ہیں, ہم بہرحال مولا حسین سے ہی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. چاہے ہماری یہی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی ماتم کرنا ہے نہیں کرنا, وہ جی 10ویں محرم پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس میں افسوس کرنا ہے کہ نہیں کرنا, شادیاں کرانی ہے نہیں کرانی ہے, جس مرضی طریقے سے ہے ذکر ان کا ہو رہا ہے. اللہ انہی کا ذکر کروا رہا ہے, انہی کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں ایک جنگل میں چند لوگوں کو پکڑ کے شہید کیا گیا, یہی سمجھ کے کہ شاید کسی کو کیا پتہ چلے گا یا چپ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں. لیکن اللہ کریم جب کہہ چکا تھا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی, تو اپنی نماز قائم رکھ, تو بس مجھے دیکھتا رہ, میرے پہ باری صدقے جاتا رہا, فصلی ربی کا وانحر, تو میرے تے میں کڈا سونا, تو بس میرے تو سوا کوئی نظر نہ آوے, یہ ہے نماز, ٹھیک ہے. تو مجھے دیکھتا رہا اور میرے پہ قربان ہوتا جا, ہر چیز میرے پہ قربان کر دے. تو نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ تیرا بیٹا ہوگا تو اس سے نسل چلے گی, ٹھیک ہے, یا زیادہ بیٹے ہوں گے تو نسل چلے گی, تیرا رہتی دنیا تک نام ہوگا. نہیں, ہم نے تمہیں پاکی عطا کر دی ہے, اب تمہیں کوئی ناپاک نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں نا اس نسل کا بچہ نور کا, پاک کا. لیکن اللہ شرط کیا رکھ رہا ہے, تو نماز قائم رکھ اور قربان ہوتا رہے. اب اگر ایک سید ہی دوسرے سید کو قربان کر دیتا ہے یا اس کو زہر دے دیتا ہے تو وہ اس درجے پہ نہیں رہا نا. وہ اگر پیسے یا مال و دولت کے لیے یا مادہ پرستی کے لیے کر دیتا ہے تو وہ فصلی ربی کا وانحر کی شرط پہ نہیں رہا, ٹھیک, اور تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. تو وہ جو جڑ کاٹ دینا چاہتے تھے یا انہیں کہتے تھے کہ آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو نہیں دیا, یا آپ کی نسل کیسے چلے گی, وہ بی بی پاک فاطمہ سے ان کی ساری آل اولاد چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اولاد علی ہے ان کی ساری کی ساری جو بھی ہے, ٹھیک ہے. آل نبی اولاد علی ان کا ذکر چلتا ہے سارا. باقی آل ان کی جو ہے اس میں تو داتا صاحب سے لے کے بابا بلے شاہ یا بابا فرید گنج شکر یا جو بھی اللہ کے بندے آ جاتے ہیں جو سرکار کے راستے میں ہیں, جو ان کی خصائل کو اپناتے ہیں, ٹوٹل اس سیرت کو کاپی کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں, تو وہ آل ہے ساری کی ساری, ٹھیک. ان کا وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, وہ لوگ اس اللہ ان کے ذریعے کام لے رہا ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگ جو ینگ جنریشن ہے, یہ آپ لوگوں کے, مجھے خوشی ہوئی ہے چلو تم نے یہ سوال پوچھے ہیں. ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی گریجویٹ ہو, پڑھ چکے ہو, آگے پریکٹیکل لائف میں جاب کر رہے ہو, اور اگر ابھی تک آپ بھی انہی کنفیوژنز میں ہو یا آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ہیں, اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو گرومنگ ہے, ان کی مینٹل اپروچ جو ہے, اسپیشلی اللہ اور اللہ کے نبی اور مذہب کے بارے میں, وہ کتنی کنفیوز ہے. اور جو یہ فروئی معاملات ہیں یا جو ریچولز ہیں اس کے اوپر وہ سٹکڈ اپ ہیں اور کنفیوزڈ ہیں. مین جو اسپرٹ ہے اس سارے کے اندر, وہ شاید ہم انجیکٹ نہیں کر سکے بچوں میں. ہمارے تعلیم اور تربیت دونوں میں فلا آ رہا ہے, یہ جس وجہ سے بھی آ رہا ہے یہ آیا ہے, تو اللہ ہم سب کو معاف کرے.
سفیان وہ پیچھے جو کھڑے ہیں فیضان انہیں ذرا بلانا, انہیں بلانا جو باہر کھڑے ہیں پیچھے. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آگے آ جائیں. سر یہ میرے ہسبینڈ. یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں, وہ بیچارے باہر کھڑے, انہیں سزا دی ہوئی ہے گرمی میں, خود اے سی میں سارے بیٹھے ہوئے. سب وہ ساتھ نا امنا کی بیٹی تھی چھوٹی, بیسیکلی آپ سے یاد کروانے کے لیے لائے تھے. اس کو بھوک لگی, اس نے رونا شروع کر دیا. نہیں بچی کو تو دعا, میں دعا والا بابا نہیں ہوں. سر آپ تو نہیں, میں نہیں, ہر بندے کی دعا اپنی ہوتی ہے, اور دعا جو نکل جائے, کرنے کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ جو دعا نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے, دروازے میں ہاتھ آتے ساتھ جو چیخ نکلتی ہے نا, ہوئی اللہ, وہ ہوتی ہے دعا. ماں دوسرے نمبر پہ ماں باپ, ماں کی پرٹیکولرلی دوسرے نمبر پہ ماں کی دعا نکلتی ہے. بچے کی چیخ سنتے ساتھ, وہ چاہے واش روم میں بیٹھی پیشاب کر رہی ہو, تو کہہ دے گی اللہ بسم اللہ, انہیں نہیں دیکھنا انہیں ایسے ویلے بسم اللہ کہنا کہ نہیں کہنا, ٹھیک ہے, اس کی ادھر نکل جاتی ہے. ٹھیک, تیسرے نمبر پہ پھر کوئی اللہ کا بندہ ہو, کوئی دیوانہ مستانہ ہو, اس کی نگاہ پڑ جائے, وہ کسی کا ہاتھ دروازے میں آتا دیکھ کے ادھے جڑے نے سیلفی بنائی جان کے کہ دیکھی ہوں ہاتھ دروازے چ ہاتھ آنا ہے, اے گڈی چ اتنے ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہے, ایدی سیلفی بناؤ, ٹھیک ہے, وہ پھر وہ ویڈیو بڑی چلے گی. ٹھیک ہے, تو لیکن کوئی ایسے ہوں گے جن کا اس کو دیکھ کے چیخ نکل جائے گی, ہاں, تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے چیخ نہ لی, وہ ہاتھ کھچ لے, پہلے ہی کھچ لے, اس وقت سے بچ جائے. وہ تیسرے نمبر پہ وہ ہیں, دعا جو نکل جائے وہ ہوتی ہے. باقی دعا کرنے کرانے سے وہ پریکٹس ہے, وہ کرتے رہنے چاہیے, پریکٹس کرتے رہنے چاہیے, تاکہ ہمیں یاد رہے کہ بہرحال دعا جو ہے وہ اللہ نے قبول کرنی ہے, اور وہی دینے والا ہے, ہم سب اس کے محتاج ہیں, ہم نے اسی سے مانگنا ہے اور وہی دیتا ہے. یہی یاد رکھنا ہے ہم نے. چلیں دعا کر لیتے ہیں, پھر جس نے جانا ہے چلے جاؤ. پہلے دعا کروائی نہیں ڈاکٹر منیبا نے, منیبا آئی سی یو چلے گئی ہے, کروائی تھی. چلیں آنکھیں بند کر لیں, جس نے دعا کرنی ہے یا سمجھتے ہو کروانی ہے. جو 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں, باقی بڑے جو لوگ ہیں, اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں, پہلے تو وہ ان کا اللہ بننا چھوڑ دیں, ان کی مائیں رہیں, ان کی 70 مائیں نہ بنیں, ان کو مالک کے حوالے کریں, اس کی نرس رہیں بس, اس کے جیسے نرس ایک مریض کا خیال کرتی ہے ہر چیز کا, لیکن اس کی مالک نہیں بنتی, وہ مالک اللہ ہی ہے. تو جب ٹوٹل اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ اس کے بعد کچھ ایکٹ کرے گا نا. جب اس کے حوالے کریں گے, ہم زیرو نہیں ہوتے, خود اپنی کوششوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. اندر دیکھیں, اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں, اپنی سانسوں میں, دل کی دھڑکنوں میں, لوں میں. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں. آپ کے دلوں میں کسی کے لیے غصہ, نفرت, بدلہ, رنج, غم کچھ نہ ہو. اگر کسی نے زندگی میں آپ کا دل دکھایا ہے, زیادتی کی ہے, حق مارا ہے, آپ کی جان, مال, اولاد, عزت, آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے, میں کہتا ہوں ریپ ہی کر دیا بچپن میں, یا ویسے, یا آپ سے وعدہ کر کے کوئی مکر گیا ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھوکے باز ہے, اس نے آپ کی زندگی تباہ کر دی ہے, تو چلیں ہو سکے تو اللہ کی خاطر اس جھوٹے کو بھی معاف کر دیں, فراڈیے کو بھی. تو دل سے آج اللہ کی نادان مخلوق کو دل سے دعا دے دیں اللہ کی خاطر. اللہ کو دیکھنا ہے, اگر دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے تو دل سے دعا دیں کہ یا اللہ, میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا, تو بھی ان پہ کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. مرے ہوئے ہیں, زندہ ہیں, دور چلے گئے ہیں, اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. آپ سے بھی کوئی غلطی, کئی بار انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا, اللہ کو بھی معاف کر دیں. چلیں, اگر آپ کی مرضی کے مطابق اس نے نہیں لکھا یا بڑا آپ کے خیال میں ظلم کر دیا, آج اس کو بھی معاف کر دیں. دل سے سب کو معاف کر کے دعا دے دیں, اور اب اللہ کو اپنی نیکیاں اور ثواب بھی پیش کر دیں جتنے آپ نے آج تک اللہ کی خاطر کیے ہیں. کیونکہ جو جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے یا دنیا کے ڈر سے کیے ہیں, وہ تو خام خواہ گھاٹے کا سودا کیا آپ نے. جو کچھ آپ نے اچھا کام, یا نماز, عبادت, تسبیح, وظیفے, یا
نیکیاں مخلوق خدا کے ساتھ، کسی کا کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، گرے ہوئے کو اٹھایا، یا روزمرہ استعمال کی چیز ہی مانگنے پہ پیار سے دی ہے، جو کچھ آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے وہ اللہ کے دریائے رحمت میں ڈال دیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، حق مارا گیا ہے، کسی بڑے کا کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، یا کسی اپنے اندر بات کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے خیال میں بات کریں، اس اللہ سے بات کریں جو باہر نہیں صرف اندر بھی ہے، جو آپ کے خیال بھی سن رہا ہے، سب سے قریب وہ آپ کے خیال میں ہے، آپ کے احساس میں ہے، جن کے دل زندہ ہیں ان کے دلوں میں اللہ ہی ہے، اس سے کہیں کہ یا اللہ اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو میری نیکیوں اور ثواب میں سے جتنی تلافی بنتی ہے، جتنا کفارہ بنتا ہے، جتنا تو مناسب سمجھتا ہے، اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے کم از کم۔ اور یا اللہ اگر کوئی نیکیاں ثواب بچ جائیں تو وہ میری طرف سے ہدیۃً تحفۃً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں۔ اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں، اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے پورے فخر سے اللہ کے آگے جائیں، یاد کریں نا وہ ہر جگہ ساتھ تھا، بیڈ روم، باتھ روم، گیٹ، ڈیٹ، اس نے تو کہیں نہیں آپ کو چھوڑا، شرمندہ تک نہیں کیا، پردے بھی رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ سب لے کے اس کے آگے چلے جائیں، جیسے بچہ بھی پیمپر گندا کر کے ماں کے پاس آ جاتا ہے، ہو گیا میرے سے، پورے فخر سے اس کے آگے جائیں، وہ آپ کا اللہ ہے، رحمان ہے، وہ خود کہہ رہا تو کار گناہ میں رحمان ہوں، لیکن واپس میرے پاس آ، تو جائیں تو صحیح اس کے آگے۔ اگر آج آپ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کسی کو اس کے بچے کے لیے تڑپایا ہو، کسی کی بیٹی کو آپ نے نچایا ہو، اس کے دل سے نکل گئی ہے کہ اچھا تو مینوں اولاد دا دکھ دیتا ہے، تو اپنی اولاد دا دیکھے، بڑا مشکل ہوتا ہے نا اس کو، اس وقت ہم بھی فرعون بنے ہوتے ہیں، اپنے وقت پہ وہ ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ اور جتنے پیار سے اپنے دلوں میں 3 بار اللہ کہہ سکتے ہو، اپنے خیال میں، اپنے دل میں بہت پیار سے اپنے خیال میں پکاریں اس کو، وہ آپ کے خیال بھی سنتا ہے، بہت پیار سے، اللہ اللہ اللہ۔ اور دل کے کانوں سے سنو اللہ کیا کہتا ہے، نور کی بارش ہی بارش ہے۔
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آنکھیں کھول لیں. بس یہی دعا ہے, اس کو پیار سے پکارنا, اس کے آگے خود کو پیش کر دینا, سرنڈر کر دینا, زیرو ہو جانا. صبح دوپہر شام 7 دن کسی بھی بڑے مسئلے کے لیے آپ سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں, جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے, اسے آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے اس ایک کے آگے پیش ہو کے دل کے کانوں سے سنیں. پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں, ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں, آنکھیں بند رکھیں دوبارہ, اور اپنے دل میں جتنا ڈوب کے 3 بار اللہ کہہ سکتے ہیں کہیں, اور پھر وہ پانی بھی پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے. کئی جگہوں پہ نہ کسی کے پاس فون ہے, ایسے جگہ ایسے دیہات ہیں نہ فون ہے نہ ٹیپ ہے, وہ سن نہیں سکتے سورہ رحمان. انہیں اگر آپ بتاتے ہیں تو وہ دعا ہی سکھا دیں, 3 بار اللہ پانی والی دعا بھی کر لے گا دن میں 3 بار, ایسے ہی کرتا رہے گا تو ایسے ہی شفا ہو جائے گی. فالج کے یا ذہنی امراض کے مریض ہوں تو وہ قصیدہ بردہ شریف سنیں گے قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن, اور دعا کر کے پانی پئیں گے. 12 سال سے چھوٹے یا نابالغ بچے ہیں تو انہیں نہیں سنانا, ان کے ماں باپ ہی سنیں گے اور ماں باپ ہی دعا کر کے پانی پئیں گے, اللہ کریم شفا کر دیں گے. رحمان کو بلا رہے ہیں جو گناہ گاروں کو بھی معاف کرتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. تو آپ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو وہ رحمان ہے, وہ کیوں نہیں آپ کو معاف کرے گا. اور اگر کہیں اللہ کے بندوں کے پاس آپ کا کھاتا ہے تو اپنی نیکیاں پیش کر دیں. اگر آپ نے دعا ہی خود کوئی بڑی مانگی ہوئی ہے اور آزمائش ہے آپ کی, تو پھر صبر سے آپ انتظار کریں, تب بھی اسی کے آگے پیش ہونا ہے نا, صبر سے اسی کو دیکھتے رہیں تو اللہ کریم خیر کر دیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه